السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ رتیں بدلتی رہتی ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، پر احکامات نہیں بدلتے۔ کبھی حالات آئیں گے خوشی کے، کبھی غم کے، کبھی حادثوں کے، کبھی مشکلات کے، کبھی مسائل کے، کبھی الجھنوں کے، کبھی وباؤں کے، کبھی بلاؤں کے، کبھی خوشیوں کے، کبھی غموں کے۔ یہ زندگی کا حصہ ہے حالات، یہ آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ ہم سے پہلے جتنے گزرے تھے انہوں نے بھی یہ حالات دیکھے۔ ہم سے پہلے بھی وبائیں آئیں، بلائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں۔ یہ حالات زندگی میں ہیں، جب تک زندگی ہے یہ ہمارے ساتھ ہے۔ حالات باقاعدہ لائے جاتے ہیں، یہ نظام کوئی اندھا نہیں ہے کہ خود بخود چل پڑا۔ زمین خود بخود نہیں چل پڑتی زلزلے کے نام پہ، پہاڑ خود بخود نہیں پھٹتے لاوے اور آتش فشاں کے نام پہ۔ یہ نظام ہے، لایا جاتا ہے، اور اس نظام میں اللہ کا نظام ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اور اس کی قدرت کاملہ ہوتی ہے کہ میرے رب کی منشا کیا ہے، میرے رب کی چاہت کیا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ یہ سختیاں، یہ تلخیاں، یہ نظام لا کے بندوں کو آزماتا ہے میرا اللہ، کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، کیا میری چاہت کو چاہتے ہیں یا اپنی چاہت پہ لگے ہوئے ہیں؟ کیا میرے بندے میری چاہت کو اپنی چاہت بناتے ہیں، اپنے رواجوں میں، اپنے مزاجوں میں، اپنی طبیعت میں، اپنے بولوں میں، اپنی سوچوں میں؟ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ یہ سارے حالات لا کے میرا اللہ ہم سے اصل میں یہ چاہتا ہے، یہ سارے حالات لا کے میرا اللہ کہتا ہے کہ بتا اب تو کیا چاہتا ہے؟ بھوک کے، فقر کے، تنگ دستی کے، مسائل کے، مشکلات کے، حادثات کے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جو ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی خوف سے۔ سب سے پہلے خوف بیان کیوں کیا اللہ جل شانہ نے؟ جیسے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، سب سے پہلے اللہ نے اونٹ کو بیان کیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ، پھر آسمان، وَإِلَى الْجِبَالِ، پھر پہاڑ، وَإِلَى الْأَرْضِ، اور پھر زمین۔ اسی طرح اللہ پاک جل شانہ نے سب سے پہلے جو بیان کیا، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، وائرس کرونا کا خوف، موت کا خوف، بیماریوں کا، بھوک کا خوف، فقر کا خوف، تنگ دستی کا خوف، مسائل اور مشکلات کا خوف۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، اور ہماری آزمائشوں میں جو پورا اترا اسے خوف ختم کر دیں گے۔ خوف کے بعد جو دوسری آزمائش اللہ جل شانہ نے اپنے قرآن میں بیان کی ہے کہ ہم آزمائیں گے، وہ ہے جو بھوک، قحط۔ اتنا یالہ باری ہوئی، اتنے اولے پڑے کہ لوگ بھی زخمی ہوئے، جانور بھی مر گئے، فصلیں تباہ ہو گئی۔ بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے گھاٹے، فیکٹریاں بند، انڈسٹریاں بند، دکانیں بند، بازار بند، راہیں بند، لوگ جاب لیس ہیں، لوگوں کے پاس کاروبار نہیں، کاروبار ہے تو حالات نہیں۔ یہ چیزیں ہم دے کر تمہیں آزمائیں گے، اور تمہاری جانوں کے اوپر بعض اوقات بیماریاں آ جائیں گی، دکھ آ جائیں گے،
تکلیفیں آ جائیں گی. موت آزمائشوں کے بعد کی زندگی ہے، اور ان آزمائشوں سے اگر ہم کامیاب ہوئے، موت تو اس کے بعد کی زندگی ہے. آزمائشوں کا نظام یہیں سے شروع ہوگا، اور اسی دنیا سے، اسی زندگی سے شروع ہوگا. اس وقت پوری امت اور پوری قوم اور سارا عالم ایک آزمائش سے گزر رہا، جس کو قرآن نے بیان کیا، اور سب سے پہلے ٹاپ آف دی لسٹ بیان کیا، وہ ہے خوف. خوف کی آزمائش سے گزر رہا سارا عالم اور ساری انسانیت. خوف کہ مل جل نہ کریں، فلاں چیز نہ کریں، فلاں چیز نہ کریں. ہم نے احتیاط کو نہیں چھوڑنا، ہمیں احتیاط کا انکار نہیں کریں گے. احتیاط دین کا حصہ ہے، احتیاط ایمان شریعت کا حصہ ہے، ہم اس سے انکار نہیں کریں گے. لیکن اس وقت مجموعی طور پہ ہم جس کیفیت سے گزر رہے ہیں وہ خوف کی کیفیت. اور یہ خوف دراصل اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ خوف اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اور جو زندگی میں خوف کی آزمائش سے گزر گیا، اللہ اس کو موت کا آخری لمحے کا خوف نہیں دے گا. موت کے آخری لمحے کا خوف اللہ اسے نہیں دے گا. ایک خوف ہے، اس لیے فرمایا جو بندہ موت کے مرحلے سے گزر گیا، اسے موت کی سختی کا خوف اس مرحلے سے وہ ختم ہو گیا. اب اگلے مرحلے اس کے شروع ہوئے. موت کی سختی، اس کا خوف، اس مرحلے سے وہ نکل گیا. ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائیں گے. اس وقت پوری قوم اور پوری امت اور سارا عالم اور پورا ورلڈ آزمائش سے گزر رہا ہے، اور سخت آزمائش سے گزر رہا ہے. اور آزمائش کا حل صرف اور صرف اس کو راضی کرنا ہے، اور توبہ کرنا ہے، اور اس کی طرف رجوع بڑھانا ہے. اگر ہم نے توبہ نہ کی، اس کو راضی نہ کیا، اور اس کی ذات کی طرف رجوع نہ بڑھایا، خوف بڑھ جائے گا، پریشانی بڑھ جائے گی، مسائل مشکلات بڑھ جائیں گے، الجھنیں بڑھ جائیں گی. اگر ہم نے اس پہ توجہ نہ کی. اس وقت ہماری قوم بالکل فارغ بیٹھی ہے، گھروں میں بند بیٹھی ہے. یہ وقت اللہ کو منانے کا ہے، یہ وقت ذکر کا ہے، یہ وقت تلاوت کا ہے، یہ وقت تسبیحات کا ہے، یہ وقت ذکر کا ہے، یہ اللہ کی ذات کے تعلق کو بڑھانے کا ہے، اور یہ وقت توبہ کا ہے. دل ہی دل میں توبہ کہ اللہ ہماری نافرمانی اور خطاؤں کی وجہ سے تو ناراض ہو گیا، اور تو نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا. ایک حدیث میں لفظ آتا ہے ضیق العیش. ضیق کہتے ہیں تنگ، زندگی میں تنگ کر دوں گا. جب تم میری یاد کو چھوڑ دو گے، میں تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا. جب تم میری یاد کو چھوڑ دو گے، میں تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا. زندگی کو تنگ کر دوں. زندگی کو تنگ کر دوں گا جب تم میری یاد کو چھوڑ دو گے. اور زندگی تنگ کیا ہوگی؟ پھر انسان گھروں میں بند ہو جائیں گے، پھر بازاریں بند ہو جائیں گے، پھر راہیں بند ہو جائیں گے، پھر وقت کا بادشاہ مجبور ہوگا راستے بند کرنے پہ، کیونکہ وہ راستہ بند کرنا پھر ہماری سلامتی بن جائے گا، ہمارے لیے صحت اور راحت کا ذریعہ بن جائے گا. ہمیں پھر وقت کے بادشاہ کو الزام نہیں دینا، بادشاہ کو الزام نہیں دینا، اپنی ذات کے اوپر اعتراض اور الزام دینا ہے.
بھائی وہ 2-4 بندے آپ بیٹھے، 2-4 بندے ہیں تو میرے سامنے بٹھا دو، اور دوسرا کوئی گھڑی بھی لے آؤ یا آپ کلاک بند لائے ہو، 2-4 بندے جو ہیں وہ میرے سامنے بٹھا دو ذرا، چلو میں ان کو دیکھتا رہوں۔ مجمع ہوتا تھا، آج مجمع تو نہیں، 2-4 بندے جو ہیں سامنے بٹھا دو۔ ہمیں اپنی زندگی کی تنگی کا احساس اس وقت ہوگا جب ہمارے مزاجوں میں ندامت آئے گی، ہماری طبیعتوں میں ندامت آئے گی۔ اس وقت توبہ کی ضرورت ہے، اور اشد ترین توبہ کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے اور اشد ترین توبہ کی ضرورت ہے، پوری امت کی طرف سے، سارے عالم کی طرف سے، ساری انسانیت کی طرف سے۔ میں آج آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت شاہ اہل اللہ تھے، شاہ اہل اللہ، شاہ اہل اللہ، سامنے بیٹھ جائیں، سامنے بیٹھ جائیں۔ شاہ اہل اللہ تھے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بزرگ تھے، بڑے تھے۔ تو شاہ اہل اللہ کا جو ہے کہ دور میں آفات آئیں، دریا ابل پڑے، بارشیں بہت زیادہ، مکان ٹوٹ گئے، اولے برسے، بارش ہوئی، اور زندگی تنگ سے تنگ ہو گئے۔ بھائی بیٹھ جاؤ چپ کر کے، رکھ دو اس کو وہاں۔ زندگی تنگ سے تنگ ہو گئے، بہت زیادہ۔ تو لوگ شاہ اہل اللہ کے پاس پہنچے کہ حضرت ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، ہماری مشکلات بہت زیادہ ہیں، اور ہم تھک گئے، ہم تنگ آ گئے۔ شاہ اہل اللہ نے فرمایا اب ہے اپنے آپ کو ولی بنانے کا موقع۔ کون ہے جو ولایت کا تاج سر پہ دھرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو ولایت کا تاج سر پہ رکھنا چاہتا ہے؟ سارے کہنے لگے جی ہم چاہتے ہیں۔ کون کون چاہتا ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑا کیے، سب کھڑے ہو گئے۔ ہم تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہم تو ان اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ حضرت سے عرض کریں کہ حضرت آفات، بارشیں، سیلاب، بند ٹوٹ گئے، دریا ابل پڑے، نہریں ٹوٹ گئیں، راستے ختم ہو گئے، لوگوں کے گھر گر گئے، بارشیں تھم نہیں رہی، اوپر سے نیچے سے پانی ہے، ہر طرف زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ حضرت کوئی اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک ناراض ہے، اللہ راضی ہو جائے، اور یہ بارشوں کا نظام کچھ خشک ہو جائے۔ پھر بارشوں کے بعد سانپ نکلے، پھر بیماریاں آئیں، پھر تکلیفیں آئیں، یہ سارا نظام چل رہا تھا، جس کا کچھ نقشہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، بارشوں کی شکل میں بھی، اور وباؤں کی شکل میں بھی، اور بیماریوں کی شکل میں بھی، اور حادثات کی شکل میں کچھ نقشہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب دیکھیں شاہ اہل اللہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جواب کیا دیا، کون ہے جو ولایت کا تاج سر پہ رکھے گا؟ آپ بتائیں کیسی عجیب بات ہے۔ تو ہم رکھنے کو تیار ہیں۔ تو فرمایا اب وقت ہے ساری امت اور سارے انسانوں اور سارے عالم کے لیے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ کہو کہ اللہ میں اپنی طرف سے بھی اور سارے انسانیت اور سارے عالم کے انسانوں کی طرف سے بھی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما، اور اس توبہ کی وجہ سے اے اللہ تو اپنی رحمت کو متوجہ فرما۔ بس یہ مانگو اور مانگو۔ میں کہ جب سب غافل ہوں اور کوئی لوگ بھی توبہ کی طرف رجوع نہ کریں، یہ میرا باریک نقطہ ہے، قیمتی موتی ہے، یاد رکھیے گا۔ جب سب غافل ہوں اور کوئی بھی توبہ کی طرف متوجہ نہ ہوں اور توبہ کی طرف رجوع کرنے والے نہ ہوں، اس وقت اگر چند مٹھی بھر بھی توبہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو اللہ پاک جل شانہ ان کی اس توبہ کو قبول فرما کے ایک تو عذاب ٹال دیں گے، دوسرا ہمیشہ توبہ پہ ولایت ملی ہے۔
مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے جن کی زندگی میں دن رات غفلت تھی اور دن رات عیاشی تھی۔ مالک بن دینار جب توبہ کی، اللہ نے اس توبہ کے بدلے میں ولایت کا تاج سر پہ رکھا۔ فضیل بن ایاز ڈاکو تھے اور ڈاکے ڈالنا ان کی زندگی کا شعبہ تھا اور کامیاب ڈاکو تھے، آج تک وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ سکے تھے۔ اللہ پاک جل شانہ نے انہیں چنا اور توبہ کی انہوں نے، تو فضیل بن ایاز وقت کے ولی بنے، وقت کے باکمال ہستی بنے، اور لوگ ان کے کمال اور ولایت کے ایسے قائل تھے کہ لوگ ان کو دیکھتے تھے تو توبہ کر لیتے تھے، ان کو دیکھتے تھے تو نمازی بن جاتے تھے، ان کو دیکھتے تھے روزے دار بن جاتے تھے، ان کو دیکھتے ہی اللہ یاد آتا تھا اور ذکر شروع کر دیتے تھے۔ تو شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب حالات پریشان کن ہیں، وبائیں، بلائیں، بارشیں اور گھروں کا ٹوٹنا، لوگوں کا ڈوبنا، مشکلات، مسائل، الجھنیں، حادثات، اب وقت ہے ولایت کا تاج سر پہ رکھنے کا، اب وقت ہے۔ درس کے دوران ذکر نہیں کیا کرتے، درس ہو ذکر ہوتا ہے۔ اب وقت ہے ولایت کا تاج سر پہ رکھنے کا، اور وہ کیسے؟ اس کی ترکیب صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے لیے توبہ اور سارے عالم کے لیے توبہ اور ساری انسانیت کے لیے توبہ۔ اچھا، وہ مجمع جو گیا کوئی قدرت کا نظام ہے، قدردانی سے ہی جس نے پایا ہے ہمیشہ اسی کو ملا ہے، اور زمانے کے درویش کو کوئی کم لوگ ہیں جو قدردانی دیتے ہیں۔ ہم ہمیشہ گزشتہ بزرگوں کے نام یاد کرتے ہیں، یہ ہماری طبیعت ہے، فلاں دور کے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، اور جو موجودہ ہوتے ہیں یا ان کو ہم شک کی نظر سے دیکھتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں یا وسوسے کرتے ہیں، پھر وہی ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ ہماری طبیعت اور مزاج کا حصہ ہے۔ بہت کم لوگ تھے جو شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو انہوں نے قدردانی سے لیا، بہت کم لوگ تھے۔ جو مجمع گیا تھا اس طوفان کے لیے دعا کرانے کے لیے اللہ کے خزانوں سے کہ اللہ تو بس ٹال دے، جو مجمع گیا تھا وہ مجمع میں سے بہت کم لوگ تھے جنہوں نے ان کی بات کو لیا، ان کی بات کو لیا، بہت کم لوگ تھے۔ اب لوگوں نے دعائیں شروع کر دی، استغفار شروع کر دیا، توبہ شروع کر دی، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، توبہ، دعا، استغفار، اللہ سے مانگنا، یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ اور کچھ لوگ تھے جو حضرت کا سبق بھول گئے، شیخ کا سبق بھول گئے۔ حالات آئے، اللہ نے کرم کیا، بارشیں بھی ختم ہو گئیں، سبزہ بھی ہو گیا، ندیاں نالے بھی برابر ہو گئے، دریا بھی صحیح بہنے لگے، اور لوگوں نے مکان بھی بنا لیے، راستے بھی کھل گئے، نظام بن گیا۔ اب ایک چند لوگوں کی جماعت شاہ اہل اللہ کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں پہنچی اور ہر بندے نے اپنی کیفیت بتائی، اور ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت کہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو عالم کی سیر کر لیتا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا حضرت کھلی آنکھوں سے نظام عالم کو دیکھتا ہوں۔ تیسرا کہنے لگا حضرت کھلی آنکھوں سے فرشتے دیکھتا ہوں اور فرشتوں سے گفتگو کرتا ہوں اور فرشتوں سے ملاقات کرتا ہوں۔ ہر بندے نے اپنی کیفیت کو بیان کیا، ہر بندے نے اپنی کیفیت کو بیان کیا، ہر بندہ اپنی کیفیت پہ، اور شیخ سن رہے، خاموش سن رہے، سنتے 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 آخر کار فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ نے یہ تمہیں کیفیت جو دی ہیں
اس توبہ اور استغفار کی وجہ سے دی ہیں جو تم نے سارے عالم اور سارے انسانوں کے لیے کی تھی۔ اللہ راضی ہوا ہے اور اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب فرمایا جب بھی کوئی مصیبت دیکھو، کوئی آفت دیکھو، کوئی طوفان دیکھو، کوئی قحط دیکھو، کوئی بارش دیکھو، کوئی نقصان دیکھو، تو پھر تم ایک چیز پہ لگ جاؤ، وہ ہے توبہ اور استغفار۔ نستغفرک ونتوب الیک، مولا میں استغفار بھی کرتا ہوں، میں توبہ بھی کرتا ہوں، میں تیری ذات کی طرف رجوع بھی کرتا ہوں، بس تو کرم فرما دے، بس توبہ کی طرف لگ جاؤ اور توبہ پہ لگ جاؤ۔ اس توبہ کے لگنے پہ اللہ پاک جل شانہ تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے، تمہاری ساری مشکلیں حل فرمائیں گے، تمہاری ساری تکلیفیں دور کریں گے اور تمہارے دکھ اور تمہارے غم ختم کر دیں گے۔ اس عمل پہ ہوگا، اس عمل پہ یہ چیز ہوگی۔ کون سا عمل؟ توبہ کا عمل۔ آج ساری امت کو توبہ پہ آنا ہے، استغفار پہ آنا ہے، توبہ کے نفل پڑھ کے یا لفظ توبہ کہہ کے، یا سب سے بہتر یہ ہے وہ زندگی جو اللہ کی نافرمانی کی زندگی ہے، چاہے وہ نظروں کی خیانت ہے، چاہے وہ کانوں کی خیانت ہے، چاہے وہ جسم کے کسی حصے کی خیانت ہے، چاہے وہ تنہائیوں کی خیانت ہے، اس پہ اللہ کی ذات عالی سے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس نقصان سے نکل کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس پہ ہم نے اگر اپنی توجہ بڑھا لی، اس پہ اپنا دھیان بڑھا لیا، اس پہ اللہ پاک ہمارے سارے کام بنا دیں گے اور ہماری مشکل حل ہو جائے گی اور ہماری پریشانی دور ہو جائے گی اور ہماری ناکامیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اللہ کی ذات کی طرف رجوع کا قدم بڑھانا ہے، اللہ کی طرف ہم نے اپنے قدم کو بڑھانا ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں خوف کے حالات ہیں، اور ہم تمہیں آزمائیں گے، اور آزمائش میں سب سے پہلی آزمائش جو اللہ نے بیان کی ہے قرآن پاک میں، وہ خوف کو بیان کیا ہے۔ خوف کہ یہ بیماری اس سے اس کو نہ لگ جائے، اس علاقے سے اس علاقے میں نہ چلی جائے، اس وطن سے دوسرے وطن میں نہ چلی جائے۔ اللہ نے خوف کو بیان کیا۔ اس وقت ساری کی ساری قوم، سارا عالم اور ساری انسانیت خوف میں مبتلا ہے، خوف میں۔ بادشاہ، ہماری حکومتیں اس خوف سے نکالنے کے لیے تدبیریں کر رہی، تدبیروں کا کرنا گناہ نہیں، کیوں؟ پرہیز واجب ہے، یاد رکھنا، علاج سنت ہے، پرہیز واجب ہے، ہم نے کرنا ہے، لیکن جہاں سے بلا آئی، مصیبت آئی، تکلیف آئی، اگر ہم نے اس کی طرف رجوع نہ کیا، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ سبب کو لیا اور مسبب الاسباب کو چھوڑ دیا، مخلوق پہ محنت کی اور خالق پہ توجہ نہ کی، تو خالق اپنی اس بے توجہی پہ ہماری سزا بڑھا دے گا اور ہماری سزا بڑھ جائے گی۔ اور اگر ہماری سزا بڑھ گئی تو پھر یہ سزا پھر بھی وہی کام کرے گا، وہی ہستی وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہی ہے جو پھر اس سزا کو ختم کرے گا، اور وہ اللہ ہے جو اس سزا کے نظام کو موقوف کرے گا، تخفیف کرے گا اور ختم یا کرے گا یا کم کر دے گا۔ ہوگا ہمارے رجوع پہ، ہماری زاری پہ، ہماری توبہ پہ۔ شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کو، جو جماعت ان کے پاس آئی، کچھ لوگوں کی، پہلے زیادہ آئے تھے، تھوڑی لوگوں کی جماعت آئی، اور یہ وہی جماعت تھی، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سارے انسانوں کے لیے توبہ کی تھی، سارے جنات کے لیے توبہ کی تھی، ہر فرد کے لیے توبہ کی تھی، روئے تھے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے یا اللہ یہ عذاب آیا ہے، اے اللہ تو اس عذاب کو ٹال دے، اور ہم توبہ کرتے ہیں اور تیری ذات عالی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس پہ اللہ پاک کی رحمت آئے گی، متوجہ ہوگی تو کام بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا، نہیں بنے گا۔ یہ اللہ نے
ولایت کا تاج سجانے کے لیے یہ حال ہمارے پر بھیجا ہے، اپنی طرف بلانے کے لیے یہ حال ہماری طرف بھیجا ہے۔ یہ ہماری طرف جو حال آیا ہے، پریشانی کا حال، مشکل کا حال، الجھن کا حال اور جو ہے خوف کا حال، یہ آیا اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ مجھے یاد ہے 1973 میں اذانیں ہوئی تھی۔ 73 کا سیلاب مشہور سیلاب ہے۔ اس وقت اذانیں ہوئی تھی، رات کو بھی اور دن کو بھی، نماز کے اوقات کے علاوہ اذانیں اور اب اذانیں ہو رہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے اذان کے کمالات میں نے درس میں سال ہر سال سے بیان کر رہا ہوں، اور اذان اصل میں پیغام ہے کہ اللہ تیری طرف رجوع ہمارا ہو گیا، اور تیری طرف توجہ ہماری ہو گئی، اور تیری طرف ہمارا دھیان ہو گیا، مولا اب تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ اذان اصل میں یہ ایک پیغام ہے، اذان اصل میں ایک میسج ہے کہ اللہ بس تیری کرم نوازی سے ہی سارے کام بنیں گے، اور تیرے فضل سے ہی ہمارے مسئلے حل ہوں گے، اور ہماری مشکلیں اور پریشانیاں محض تیرے کرم سے اور تیرے فضل سے۔ مولا تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا تو سب سے بڑا ہے۔ یہ جو وائرس ہے یا بیماری ہے یا چھوت ہے یا خوف ہے یا مشکل ہے یا تکلیف، بیماری، پریشانی ہے، اللہ یہ سب سے چھوٹی ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ جب تو سب سے بڑے کو پکاریں گے تو سب سے چھوٹی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اذان اصل میں اللہ پاک جل شانہ کی یہ عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اذان دینے سے بلائیں اور آفتیں ٹلتی ہیں۔ محدثین نے اس کے تجربات لکھے ہیں، اور حضور کا فرمان کا مفہوم ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اس وقت تک وہاں تک دور ہوتی ہیں جہاں تک آواز، اور شیطان دوڑتا ہے اور شیطانی چیزیں دوڑتی ہیں، اور بلائیں وبائیں ختم ہوتی ہیں۔ اذان بیماریوں کا علاج ہے، اذان وباؤں کا علاج ہے، اذان دکھوں کا علاج ہے، اذان لا علاج روگوں کا علاج ہے، اذان الجھنوں کا علاج ہے، اذان تکلیفوں کا علاج ہے، اور اذان ناممکن کو ممکن کرنے کا حل ہے۔ اور یہ ساری اذان سے مراد یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور ہمارا رجوع اللہ کی ذات عالی کی طرف ہو جائے، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ جب تک کہ اللہ کے نام کی عظمت بلند نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ پاک اپنی اس مخلوق کو امر نہیں کرے گا کہ واپس بلوں میں چلے جاؤ۔ وہ مخلوق چونٹی کی شکل میں ہے، مچھروں کی شکل میں ہے، کسی وائرس کی، کسی چھوت کی، کسی بیماری کی شکل میں یہ مخلوق ہے۔ اللہ کا امر ہوگا اور اللہ اپنے امر سے ان چیزوں کو واپس بھیجیں گے، اور یہ چیزیں ختم ہوں گی، اور اگر اللہ کا امر نہ ہوا یہ چیزیں واپس نہیں ہوں گی، اور یہ ہمارے اوپر یہ بلائیں، مصیبتیں، یہ وبال اور یہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہمیں اپنی جسمانی نظام کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ آج کل لوگ ہلدی کے بارے میں بہت بتا رہے ہیں، میں سال سے بتا رہا ہوں۔ آپ میرا پچھلا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، جو ہے سوشل میڈیا پہ میرے درس پڑھیں، ان میں ہلدی کو بیان کر رہا ہوں اور کیا، اور یہ میں نے پہلی دفعہ بیان نہیں کیا، اس سے پہلے بھی اس صدی میں، گزشتہ صدی جو 19ویں صدی ہے، اس صدی میں ایک وبائیں آئیں، اور اس سے پچھلی صدی میں وبائیں آئیں، اور جن قوموں نے ہلدی کا استعمال کیا ان سے وبائیں گئیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا، علاج سنت ہے اور احتیاط واجب ہے، تو واجب کا درجہ سنت سے بڑھ جاتا ہے، اور ہلدی اس کا حصہ ہے، اس شامل ہے اس میں۔
کہ ہلدی کا استعمال ایک چٹکی، ایک کیپسول بھر لیں، آدھی چمچی لے لیں، چوتھائی چمچی لے لیں، پانی سے پھانک لیں، دودھ سے پھانک لیں، ضروری نہیں کسی بھی چیز سے منہ میں اندر ڈال دیں، ہنڈیا میں ڈال دیں، سالن میں ڈال دیں، روٹی میں اس کو پکا لیں۔ یہ ہلدی کا استعمال ہماری جسم کی طاقت کو، قوت کو اور دفاعی طاقت کو جو جراثیم کا مقابلہ کرتی ہے، اس طاقت کو ہلدی بڑھا دیتی ہے۔ ایک بہت بڑے صحافی گزرے ہیں، صحافی سکھ تھے، ان کا نام تھا دیوان سنگھ مفتون، سکھ صحافی تھے، ان کا بڑا نام تھا۔ جس دور میں ٹی بی بہت زیادہ تھی اور ٹی بی سے بہت لوگ مر جاتے تھے، اس دور میں اس بندے نے ہلدی پہ مہم شروع کی تھی، اور پھر ان کا ایک ہفتہ روزہ میگزین نکلتا تھا، رسالہ، اس کا نام تھا ریاست۔ اور پھر عجیب بات کہ ہلدی کو تو استعمال کرایا انہوں نے ٹی بی پہ، لیکن بات نکلتے نکلتے نتیجہ یہاں آ کے پہنچا کہ ہلدی صرف ٹی بی کا علاج نہیں ہے، ہلدی صرف ٹی بی کا علاج نہیں، ہر وہ بیماری جس کا تعلق چھوت سے ہو، جسے ہم انفیکشن کہتے ہیں، وائرل انفیکشن جسے ہم کہتے ہیں، ہر وہ بیماری جو ایک سے دوسرے کو تیسرے سے پھیلے، ہلدی اس کا بہترین علاج ہے اور لاجواب علاج ہے، اور اس کا با کمال علاج ہے ہلدی۔ ہلدی کا استعمال، زیتون کا تیل ناک میں ڈالنا، اللہ نے قسم کھائی ہے والتین والزیتون۔ انجیر کا استعمال، میں آپ کو روحانی ٹوٹکے بھی بتا رہا اور اللہ کی ذات عالی کی طرف رجوع بھی بتا رہا، اور ساتھ یہ چیزیں بھی عرض کر رہا۔ لیکن جو سب سے زیادہ چیز ہمیں فائدہ دے گی وہ توبہ دے گی، وہ اللہ کی طرف جو ہمارا رجوع ہے وہ جتنا بڑھتا چلا جائے گا، وہ چیز ہمیں توبہ اور ہمیں سب سے زیادہ فائدہ دے گی۔ کیوں؟ ہلدی مخلوق ہے، ہلدی میں تاثیر اللہ نے ڈالنی ہے، اور اللہ چاہے گا تو اس میں تاثیر ہوگی، اور میرا اللہ نہیں چاہے گا اس میں تاثیر نہیں ہوگی۔ ہلدی مخلوق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے، اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا موسیٰ ریحان کے پتے کھا لیں۔ جاگ رہے بھائی؟ ہاں، 2-4 بندے تو میرے سامنے بیٹھے ہو، زیادہ مجمع تو بیٹھا نہیں، تو 2 بندے سامنے بیٹھے ہو تو 2 بندے بھی سو رہے ہو، ان میں سے ایک سو رہا ہے، ایک جاگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے ہے پوچھا یا اللہ بیماری ہے، اللہ پاک نے فرمایا ریحان کے پتے کھا لو، ریحان کے پتے کھا لو، اور وہ انہوں نے کھا لیے، اب وہ ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر بیمار ہوئے، مریض ہوئے، تو اللہ پاک جل شانہ سے عرض کیا، بلکہ عرض نہیں کیا، وہ پتے خود کھا لیے اور ٹھیک نہ ہو۔ اب اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ ریحان کے پتے کھائے میں ٹھیک نہیں ہوا، تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا موسیٰ پہلے ہمارا امر تھا، ہمارا حکم تھا، اب ہمارا امر اور ہمارا حکم نہیں، ہمارا حکم ہوگا تو ہم اس دوا میں تاثیر ڈالیں گے۔ توبہ واحد چیز ہے، استغفار واحد چیز ہے، ندامت واحد چیز ہے جس میں اللہ جل شانہ کا امر شامل ہے، اللہ جل شانہ کا حکم شامل ہے۔ یہ واحد چیز ہے، یہ واحد چیز ہے۔ جس نے بھی توبہ کی ہے اور اپنے لیے کی اور سارے عالم کے لیے کی، اللہ کو یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ کیوں؟
سارا ناز میرے اللہ کے پاس ہے، اور سارا نیاز مندی، جھک جانا، ندامت، سر جھکا دینا، ٹھیک، یہ بندوں کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس تواضع نہیں، نیاز نہیں، جھکنا نہیں۔ میرے اللہ کے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ ہے ناز، عظمت، کبریائی، طاقت، قوت، یہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ جب بندہ اللہ کو ناز دیتا ہے اور خود نیاز پہ آ جاتا ہے، اور اپنی ندامت پہ آ جاتا ہے، اور اپنے رونے پہ آ جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے پہ آ جاتا ہے، تو گڑ گڑانا تو ماں کو بھی اچھا لگتا ہے، بچے کا گڑ گڑانا تو بڑے کو بھی اچھا لگتا ہے کہ چھوٹا اس کے سامنے کوئی گڑ گڑائے۔ تو اللہ پاک جل شانہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے میرے رب کو کیا گڑ گڑانا اچھا نہیں لگے گا؟ کیا اللہ ترس اور رحم اور فضل کے فیصلے نہیں فرمائیں گے؟ اللہ ترس اور رحم اور فضل کے فیصلے فرماتے ہیں، اللہ عافیت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہے جب یہ گڑ گڑانا ہماری زندگی میں آئے گا، یہ گڑ گڑانا ہماری زندگی میں آئے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ قوم اذان کی طرف چل پڑی ہے، اور اذانیں بلند ہوں گی، اذانیں بلند ہوں گی۔ مجھے یاد ہے 73 میں میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتی تھی، اذان دو، اذان دو۔ پھر ہم اونچی دیوار پہ کھڑے ہو کے میں اذانیں دیتا تھا 1973 میں، 73 میں۔ سیلاب تھا، بارشیں تھیں، طوفان تھا، اموات تھیں، حادثات تھے، اوپر آسمان سے جیسے آسمان ایسے ہے کہ پھٹ گیا ہے، اور پانی دریاؤں کے دریا، سمندر کے سمندر بہہ رہا ہے ہر طرف۔ پھر اس سیلاب کے بعد مچھر بڑھے، بیماریاں بڑھی، سانپوں کے ڈسنے کے واقعات بہت ہوئے، سانپوں کے بلوں میں پانی گیا، سانپ باہر نکلے، درختوں میں، گھروں میں، مکانوں میں، جگہوں میں سانپ ہی سانپ تھے۔ اس وقت اذانیں ہوئیں، پھر مسلسل اذانیں تھیں، اللہ کی رحمت اور اللہ کو ترس آیا، اور اللہ نے رحم فرما دی۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہے، فوت ہو گئے، وہ کہنے لگے مجھے 1973 میں عروج ملا، اور کتنے لوگ تھے جن کو زوال مل گیا، برباد ہو گئے۔ کہتے ہیں مجھے 73 میں عروج ملا۔ بولا کیسے؟ کہا کہ ہر طرف سے سڑکیں ٹوٹ گئیں، پلیں ٹوٹ گئیں، راہیں ختم ہو گئیں، میرے پاس کڑوا تیل پڑا تھا، بہت سارا سرسوں کا تیل، مچھر اتنے بڑھے، لوگ تیل لیتے تھے اپنے آپ کو لگانے کے لیے، اتنے مچھر، اتنے مچھر، اتنی بیماریاں۔ اور پھر دوسرا گھی ختم ہو گیا، دوسرا گھی ختم ہو گیا، اور لوگ اس تیل میں پکاتے بھی تھے، ہر طرف سے راہیں ختم ہو گئیں، فیکٹریاں، ملیں بند ہو گئیں، ٹوٹ گئیں۔ بس پھر لوگ آ کے مجھ سے تیل لیتے تھے، اور وہ میرا جو رکا ہوا تیل تھا وہ سارا کا سارا میرا بک گیا، اور میں مالدار ہو گیا۔ 73 سے پہلے میں مقروض تھا، میں بیمار تھا، میرے گھر میں مسائل مشکلات تھے، اور میرے پاس وہ مال دولت نہیں تھا۔ 1973 کے بعد اس تیل کے بکنے سے میں مالدار ہو گیا۔ ہمیں ان حالات میں، جو موجودہ حالات ہیں، ان میں جب تک اللہ کی ذات کی طرف ہمارا رجوع نہیں ہوگا، بات نہیں بنے گی۔ اور ہاں، جو بات مجھے یاد آئی جب میں نے تیل والی بات کیوں کہی، وہ اس لیے عرض کی، فرمانے لگے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تو توبہ استغفار کر۔ میں توبہ استغفار بہت کرتا تھا، اس توبہ استغفار کی وجہ سے اللہ نے میرے لیے ایسے ایک دروازہ کھول دیا تیل کی شکل میں۔
ایسے خود بخود دروازہ کھل گیا. میرے گمان، میرے خیال، میرے احساس ادراک میں نہیں تھا کہ ایسا کوئی کبھی ہو سکتا ہے. ایسی اچانک تیل ایک ذریعہ بنا اور ایک بہانہ بنا اور میرے لیے راستہ کھل گیا. فرمایا جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے تنگیوں میں کوئی نہ کوئی راستہ ایسا عطا فرماتے ہیں کہ اس کے گمان میں نہیں ہوتا، اس کے گمان میں نہیں ہوتا. لیکن بات ایک اور ہے جو میں آج آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو شاہ اہل اللہ رحمت اللہ علیہ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے نہ مانگیں. اس وقت دنیا کے جس کونے میں لوگ پریشان ہیں اور خوف زدہ ہیں، ان سب کا نام لے لے کے مانگیں. اب سب کا نام کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں. ہمارے ساتھ ایک سفر میں ایک درویش تھے، تو ان کے پاس چھوٹی سی ایک ڈائری تھی، تو اس میں نام لکھے ہوئے تھے. پھر ڈائری کو سامنے رکھ کے اور نام جو ہے وہ لے رہے تھے اور دعا کر رہے تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ آج تک آپ کو لوگوں نے کبھی دعا کا نہیں کہا؟ جی بہت کہتے ہیں، میں خود بھی محتاج ہوں لیکن بہت کہتے ہیں. کہا ڈائری میں لکھ لیتے ہیں. میں نے کہا میرے پاس ڈائری لکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، بندے ہی اتنے زیادہ ہیں، کہنے والے ہی اتنے زیادہ ہیں، کہنے والے ہی اتنے زیادہ ہیں کہ بہت زیادہ ہیں. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ ہاں جی، دو ہی بندے بیٹھے ہیں، مجھے کون بتائے؟ وہاں تو مجمع بیٹھا ہوتا تھا، وہ بتاتا تھا. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہم استغفار جب کریں گے تو استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت جب متوجہ ہوگی، اللہ کا فضل متوجہ ہوگا، پھر ہم لکھیں گے ایک ایک روگ کو، ایک ایک بیماری کو، اور وہ لکھ کے رکھ دیں اور استغفار شروع کر دیں. اس ایک ایک روگ اور بیماری کو مٹاتے جائیں استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، ندامت کے ذریعے، اور ختم کرتے جائیں. ہماری ڈائری چاہے جتنی بڑی ہو، جتنی بھری ہوئی ہو، وہ ساری ختم ہو جائے گی. استغفار ان ساری چیزوں کو مٹا دے گا. لیکن بات یہ ہے اپنی ذات کے لیے نہیں، سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، امت کے سارے دکھیاروں اور غم کے ماروں کے لیے ہم نے توبہ کرنی ہے. اللہ لکھ کے رکھ دیتا ہے اس بندے کو، یاد رکھنا، جو دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ مجھے مقبول دعا بتا، ایسی دعا بتا، ذرا سننا، میں آپ کو ایک موتی دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا. یا اللہ کوئی ایسی دعا بتا جو کبھی رد بھی نہ ہو اور کبھی اس پہ مہر قبولیت کی ہمیشہ ہی لگے اور کبھی ناکام دعا نہ ہو. اے اللہ کوئی ایسی دعا تھا فرما. تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا موسیٰ اگر وہ دعا مانگنا چاہتا ہے جو دعا کبھی رد نہ ہو تو دوسروں کے لیے دعا کر، تو دوسروں کے لیے دعا کر. رحمت بھیجنے والا اصل میں اپنے اوپر رحمتیں دلواتا ہے اور لعنت بھیجنے والا اپنے اوپر لعنتیں لوٹواتا ہے. تو دوسروں کے لیے دعا کر. جب دوسروں کے لیے دعا کرے گا، ان میں کوئی ایسا تیرا خاص میرا بندہ ہوگا، اس کی دعا جب اس کو لگے گی جا کے، اس کی نورانیت، اس کی روحانیت تیرے اوپر واپس لوٹ آئے گی. ہم تھوڑے دل کے ہیں، ہم چھوٹے برتن کے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اپنے لیے دعا کرتے ہیں. بڑی دعا کریں. آج بڑی دعا کرنے کا موقع ہے. یہ وائرس کرونا ہمیشہ نہیں رہے گا، انشاءاللہ یہ ٹل جائے گا، لیکن آج ولایت کا تاج سر پہ رکھنے کا موقع ہے کہ ساری انسانیت کا درد اور سارے جہان کا درد میرے جگر میں ہو، میرے دل میں ہو، اور میں سب کے لیے دعائیں کروں اور سب کے لیے استغفار کروں اور سب کے لیے حفاظت والے اعمال کروں. سب کے لیے،
سب کے لیے حفاظت والے اعمال کرو۔ اذان کا عمل بہت طاقتور عمل ہے اور اذان کے عمل میں بہت قوت ہے۔ جتنا زیادہ اذان دیں، ضروری نہیں اسپیکر پہ دیں، گھر بیٹھے بیٹھے دیں۔ جس گھر میں صرف صبح شام 7 دفعہ اذان پڑھی جاتی ہے، ایک ہے اذان کہنا، ایک ہے اذان پڑھنا۔ اذان کہنے کے لیے وضو، نماز سے پہلے مسجد، کانوں میں انگلیاں، قبلہ رخ، کھڑا ہونا، شرائط ساری، یہ اذان کہنے کی شرائط ہے۔ ایک ہے اذان پڑھنا، تسبیح کی طرح، وظیفے کی طرح، وہی اذان جو مسجدوں میں ہوتی ہے۔ اب خوشخبری سنا رہا ہوں آپ کو، اس وقت جو حضرات خوف میں مبتلا ہیں، میں خوشخبری سنا رہا ہوں، جو فرد صبح اور شام 7 بار اذان پڑھے گا، 7 بار اذان، 7 بار اذان پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کے گھر میں بلائیں، مصیبتیں، جھگڑے، تکلیفیں، مسائل، مشکلات، آلام، ناکامیاں، بیماریاں، پریشانیاں اور حادثے اللہ پاک اس گھر سے ٹال دیں گے جو 7 بار اذان صبح شام پڑھے گا۔ میرے پاس کئی واقعات ہیں جن کے گھروں میں بیماریاں زیادہ تھیں، تکلیفیں زیادہ تھیں، مشکلات زیادہ تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ 7 دفعہ صبح شام تو لازم پڑھیں، لیکن وقفے وقفے سے پڑھتے رہیں، وقفے وقفے سے پڑھتے رہیں، وقفے وقفے سے پڑھتے رہیں۔ یہ جو اس وقت ہر طرف اذانیں ہو رہی، ان کا تعلق صرف مسجدوں میں نہیں ہے۔ مسجد کی اذان کا تعلق نماز سے پہلے کی وہ ایک اطلاع ہے۔ یہ اذان تو اب ہر فرد، امت کا ہر فرد، چھوٹا سے لے کر بڑے تک، بوڑھے سے لے کر جوان تک، ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک، باوضو سے لے کر بے وضو تک، ہر حالت میں ہم بیٹھے بیٹھے اذان اذان اذان۔ اب جیسے دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ میں قد قامت الصلاۃ بھول کے کہہ گیا، یہ اقامت کہہ گیا، جبکہ ہم نے اذان کہنی ہے۔ اب میں اونچی آواز میں بولا ہوں صرف اس لیے کہ آپ سنیں، دل ہی دل میں پڑھ لیں اذان۔ اذان سے بلائیں ٹلتی ہیں، اذان سے وبائیں ٹلتی ہیں، اذان سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اللہ کا، اذان سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اذان سے شیاطین کو آگ لگتی ہے، اور اذان سے بلائیں وبائیں زمین کے اندر دب جاتی ہیں اور سمندر کی تہوں میں بہہ جاتی ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو ہم اذان پہ لگے ہیں، یہ اتنا زبردست عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ اور چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ غلطی لگی کہ شاید سپیکر میں دینی ہے، سپیکر میں دیں کوئی حرج نہیں، لیکن لوگوں کے آرام کا خیال رکھیں۔ کوئی مریض، کوئی لاچار، کوئی بیمار، کوئی بے بس لوگ ہوتے ہیں، گھروں میں دیں، دفتروں میں بیٹھے بیٹھے پڑھیں، گاڑی میں، سفر میں، گھر میں، زندگی کے ہر شعبے میں، بستر میں اذان پڑھیں، اذان پڑھیں، اذان پڑھیں۔ آپ اذان کے بولوں پہ اگر نظر رکھیں گے تو اذان کے بول اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں، اور اللہ اکبر اللہ جل شانہ کی عظمتیں ہیں، اور میرے رب کی کبریائی ہے، اور اللہ کو اپنی عظمت پسند ہے، اور اللہ کو اپنی خوشامد، اور اللہ پاک کو اپنی تعریف پسند ہے۔ بس اس پہ اللہ پاک پھر عذاب، مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات اور مسائل ٹال دیتے ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال میں تاریخ بتاتی ہے، جب بھی اذان کو بحیثیت وظیفہ پڑھا گیا اور اذان کو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے کہا گیا،
قوموں کی پچھلی تاریخ موجود ہے، اللہ نے انہیں بچا لیا، اللہ نے ان پہ عذاب ٹال دیا، اللہ نے ان کو اپنی رحمت پہ متوجہ کر کے ان پہ فضل کی چھتری تان دی جب یہ آسان ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے سکون کے لیے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف توجہ کرنی پڑے گی زندگی کے سکون کے لیے۔ ہلدی کا استعمال کریں، یہ میں ٹوٹکا بتا رہا ہوں، اور ضرور کریں، میں تو سالہ سال سے بتا رہا ہوں۔ جو خاندان ہلدی استعمال کرتے ہیں انہیں بیماریاں لگتی ہی نہیں ہیں، ان کے جوڑ، ان کے پٹھے، ان کے اعصاب، ان کے دل، دماغ، جسم بہترین رہتے ہیں۔ ہلدی کا استعمال ہماری ہندی طب کو کہتے ہیں آیورویدک طب۔ ہندی طب میں، آیورویدک طب میں جو ہزاروں سال پرانی ہے، اس میں ہلدی کا استعمال زندگی میں کہا گیا ہے کہ اگر ہلدی کو زمین سے نکالیں تو ہلدی کے اوپر کچھ جڑیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، کیونکہ یہ روٹ ہے، یہ وہ ہے، جڑ ہے، اس پہ چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جس ہلدی کی گانٹھ پر جتنی گرہیں ہوں گی، ریشے ہوں گے، اس کے اندر اتنی بیماریوں کی شفا ہوگی، اور یہ حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے۔ ہلدی جوڑوں کے مرض کا بہترین علاج ہے۔ ہم تو عام طور پہ کوئی چوٹ لگ جائے تو ہلدی استعمال کرتے ہیں، گھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی جوڑوں کی بیماریوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ جب تک خاندان میں ہلدی تھی، بے اولادی کے کیس نہیں تھے، یاد رکھنا، اور تانبے کے برتن تھے۔ اس وقت خاندان میں بے اولادی نہیں تھی، کوئی بستی میں ایک آدھ کوئی بے اولاد ہوتا تھا، آج تو گلی گلی میں بے اولاد ہے۔ جب تک تانبے کے برتن تھے کوئی بے اولاد نہیں تھا، اور ہلدی کا استعمال تھا بچوں اور بچیوں میں، نہ عورتیں بانجھ تھیں نہ مرد بانجھ تھے، جب گھروں میں ہلدی کا استعمال تھا۔ نسلیں بڑھ رہی تھیں، آج نسلیں ختم ہو رہی ہیں۔ کتنے مجھے خاندان ہیں کہا کہ ہمارے خاندان میں بیٹے نہیں ہیں، بیٹے نہیں، نسلیں ختم ہو رہی ہیں۔ فطری غذاؤں، فطری دواؤں کو ہم چھوڑ کے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ موجودہ وبا کی وجہ سے دو چار کچھ تھوڑا سا ہلدی کا میں نے تذکرہ سنا ہے، تو مجھے شکر ہوا، احساس ہوا کہ چلو اچھی بات ہے کہ ہم اپنے پرانے بھولے ہوئے سبق کو یاد کر بیٹھے، بھولے ہوئے سبق کو یاد کر بیٹھے۔ سبق تو ہمارا تھا ہی یہی، ہم سبق کو بھول بیٹھے۔ ہلدی استعمال کریں، خود کوٹیں، خود پیسیں، اور خود کوٹ پیس کر اس کے کیپسول بھر لیں، بڑے سائز کے، اس کی چٹکی لے لیں، ایک کیپسول صبح شام، ایک کیپسول صبح دوپہر شام، ایک کیپسول صبح دوپہر شام رات، 4 دفعہ، 2 4 3 استعمال کریں، ہلدی کو استعمال کریں۔ ہماری زندگی کی غذائیں اور ہماری زندگی کی دوائیں اور ہماری صحت اور ہماری تندرستی، اس کے علاج کے لیے ہمیں نبوی علاج بھی چاہیے، روحانی بھی اور جسمانی بھی، اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے۔ اور وہ نبوی علاج اذان کی شکل میں، اور نبوی علاج یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام کی شکل میں، وہ نبوی علاج مسنون دعاؤں کی شکل میں، وہ نبوی علاج قرآنی آیات اور حفاظت والے اعمال کی شکل میں، وہ نبوی علاج مخلوق کو غذا دینے کی شکل میں۔ ان کو دیکھیں، آج بے روزگاری بڑھ گئی، سڑکیں ویران سنسان، جو تازہ کماتے تھے دہاڑی دار آدمی، جن کو تازہ ڈیلی ویجز پہ، ان کا کیا بنے گا؟ میں ایسے لوگوں سے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، رزق دیا ہے، میں عرض کروں گا اپنے خزانوں کے منہ کھول دیں۔ صحابہ، اہل بیت، اولیاء کی زندگی کی پچھلی تاریخ اٹھائیں، جب بھی وبا آئی ہے، بلا آئی ہے، قحط پڑا ہے،
انہوں نے خزانوں کے منہ کھول دی ہیں، رب نے ان کی نسلوں کو ہمیشہ کے لیے تمنگری دینے کے فیصلے کر دیے ہیں۔ آج خزانوں کے منہ کھولیں، لوگوں کی ضروریات پہ نظر رکھیں اور لوگوں کی ضروریات پہ توجہ کریں، لوگوں کی ضروریات، لوگوں کا دھیان اللہ کی طرف بڑھائیں اور اس پہ نظر رکھیں، ورنہ مخلوق خدا اگر ایسے لوگ جو سوال کرنے والے نہیں، ہم نے اگر تلاش نہ کیے، یا تو وہ فاقوں میں مر جائیں گے یا بیماری کے ساتھ جنگ لڑ کر کے بیماریوں میں ختم ہو جائیں گے، یا خدا نہ خواستہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے جن کے پاس مال ہے، وہ ان کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور پھر اگلا فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ صدقہ بلاؤں کا رد ہے۔ یہ شخص جو آج اس کے لیے صدقہ کر رہا، کسی انسان کی خدمت کر رہا اور کسی بندے کے دکھ اور درد میں شریک ہو رہا، آج یہی بندہ پھر وہی ہوگا کہ جس سے اللہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو اور تکلیفوں اور پریشانیوں کو اللہ ٹال دے گا۔ آج راہیں چننی ہے ہم نے، خرچ کرنے کا موقع، دعائیں کرنے کا موقع، توبہ کرنے کا موقع، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع، فارغ اوقات میں تلاوت قرآن پاک اور ذکر اور تسبیحات کرنے کا موقع اور مخلوق کے لیے توبہ کرنے کا موقع۔ یہ تو اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے۔ لوگ گھروں میں بند ہیں، یہ موقع ہے، یہ اللہ نے موقع دے دیا۔ اب اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے بادشاہوں کے لیے، اپنی رعایا کے لیے، اپنی چھاونیوں کے لیے، ایوانوں کے لیے، بازاروں کے لیے، سرحدوں کے لیے ہم نے اب مانگنا ہے، اور سب سے زیادہ جو مانگنا ہے وہ توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ یہ حالات آج تک ہم نے سوچے نہیں تھے، یا اللہ یہ ہماری خطاؤں کا، ہمارے جرائم کا یہ رزلٹ ہے اور نتیجہ ہے، بس تو راضی ہو جا، تو مہربانی فرما دے اور تو معاف فرما دے اور اس بلا کو ٹال دے، اس بلا کو ٹال دے۔ حلوہ روٹی پکائیں۔ حلوہ ہمارے عملیات کی، تعویذات کی، وظائف کی کتابوں میں شیرینی بانٹنے کا حکم ہے، اور یہ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر یہ بانٹتے تھے، اور یہ بانٹنا کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں۔ حلوہ روٹی بانٹے۔ آج کل تو ترتیب بدل گئی، پہلے سب سے لاجواب جو چیز بانٹی جاتی تھی وہ حلوہ روٹی بانٹی جاتی تھی۔ آج اگر کوئی بندہ زیادہ سخی بھی بنتا ہے تو حلوہ اور نان بانٹتا ہے۔ نان کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں کہ یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال، روٹی میں۔ اور اگر اللہ توفیق دے، مجبوری ہے تو اور بات ہے، حلوہ نان بانٹ سکتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا۔ اور اگر روٹی کی ترتیب بن بھی سکے تو خوبصورت روٹی پکی ہوئی، اس پہ حلوہ رکھا ہوا، اور اس کو جو ہے وہ بانٹیں، بہت زیادہ بانٹیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں مجھ سے کہنے لگے کہ پہلے ہم اس وبا سے پہلے حلوہ روٹی جو ہے وہ بانٹتے تھے تو لوگ جو ہے ہمیں نہیں لیتے تھے، کہہ رہے اب جب سے لوگ بند ہوئے ہیں، پریشانی ہوئی ہے اور بے روزگاری اور پریشانی مسائل بڑھ گئے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں آپ تو حلوہ روٹی بانٹتے تھے، وہ اب نہیں بانٹتے کیا؟ اب مخلوق کی ضرورتیں پوری کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ سفید پوش، غریب اور ایسے لوگ جن کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ سوال نہیں کر سکتے، ان کے سوال کرنے سے پہلے ان کے سوال اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کے سوال کرنے سے پہلے ان کو تلاش کرنا۔ بھئی فلاں بندہ تھا، اس کے اتنے بچے ہیں، وہ کما کے لاتا تھا اور اس کے گھر کی اللہ ضرورتیں پوری کرتا تھا، اس کا روزگار ہی ختم ہو گیا، مزدور کا روزگار تو بالکل ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ اب یہ جو کچھ ہوا یہ ہمارے
بادشاہوں نے جو نظام بنایا یہ ہمارے نفع کے لیے بنایا، اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ انہوں نے تو کر دیا ہمارے نفع کے لیے، اب ہم کیا کریں؟ ہم یہ ہے ان حالات میں ایسے لوگوں کی تلاش میں لگ جائیں، توبہ کی تلاش میں اور ایسے بے سوال اور بے زبان ضرورت مندوں کی تلاش میں ہم لگ جائیں، اس پہ اللہ خوش ہوگا اور اب وباؤں اور بلاؤں کے رخ پلٹ دے گا اور اللہ سکون، راحت اور عافیت کے دروازے کھول دے گا اور اللہ فضل اور کرم کو متوجہ کر دے گا اور اللہ راحت اور رحمت کو بس ہے بھی غیبی نظام ہماری طرف آ جائے گا۔ اللہ کو اپنی مخلوق کی راحت بہت پسند ہے، اللہ کو اپنے مخلوق کا نفع بہت پسند ہے۔ میرا اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کے نفع اور راحت کے لیے سوچو، میں تمہارے لیے دروازے وسیع کھول دوں گا، یہاں تک کہ کتے کی ضرورت، بلی کی ضرورت، کسی ناپاک جانور کی ضرورت پوری کس نے کی؟ میرے رب نے اس کو ہی عطا کر دیا، حتیٰ کہ چونٹیوں کی ضرورت اور اڑتے پرندوں کی ضرورت جو پوری کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورتیں غیب سے پوری کرتا ہے، اللہ اس کی مشکلیں حل کرتا ہے اور اللہ اس کی مصیبتیں دور کرتا ہے اور اللہ اس کے دکھ درد کو ختم کرتا ہے۔ یہ تو انسانوں کی ضرورت پوری کرنے والا، بولو اللہ اس کو کیا دے گا اور اللہ اس کو کتنا دے گا اور اللہ اس کی کتنی ضرورتیں پوری کر دے گا۔ ہمیں یہ چیزیں سوچنی ہے، اب موقع ہے، اب عمال کرنے کا موقع ہے، اب توبہ کرنے کا موقع ہے، اب لمبے سجدے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا موقع ہے، اب یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام پڑھنے کا موقع ہے، یا حفیظ ہو یا سلام 11 دفعہ اپنا تصور کر کے پڑھیں، عالم کا تصور کر کے پڑھیں، انسانوں کا اور ساری مخلوق کا تصور کر کے 11 بار یا حفیظ و یا سلام پڑھیں اور بار بار پڑھیں، اور جس انسان کو دیکھیں اس کو پڑھ کے دم کر دیں، اس کا رزلٹ دیکھیں۔ ساری دنیا کے انسانوں کے حالات دیکھیں، ساری ان دنیا کے انسانوں کو 11 دفعہ یا حفیظ و یا سلام پڑھ کے تصور ہی میں دم کر دیں۔ کام بھی کرتے رہیں، مصروفیت ہے، مزدوری ہے، ذمہ داری ہے، وہ بھی کرتے رہیں اور ساتھ بھی ان کو پڑھ کے دم کر دیں۔ جب یہ پڑھ کے دم کریں گے، اس پہ اللہ پاک جل شانہ پہلے آپ کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں کی خیر خواہی اچھی لگتی ہے۔ میرا اللہ کا دوست وہی ہے جو اس کے بندوں کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ جو بندوں کی خیر خواہی چاہتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ لوگوں کا تصور ہو، فلاں جگہ پتہ چلا کہ فلاں جگہ جو ہے بندہ بیمار ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے یا اس کو خطرہ ہے اس وائرس کا، فوراً یا حفیظ و یا سلام پڑھا، اس کو میسج کر دیا۔ موبائل کا میسج نہیں، دل کا میسج کر دیا، اس کا تصور کر کے دم کر دیا۔ اب بندے 4 ہیں، 4 کا تصور کر لیں، 400 ہیں، 4000 ہیں، 4 لاکھ ہیں، 4 کروڑ ہیں، 4 ارب ہیں، ان کا تصور کر کے۔ اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وہ بڑا وسیع کریم ہے جو یا حفیظ و یا سلام 11 دفعہ پڑھے کا فائدہ ایک بندے کو دے سکتا ہے، وہی سارے عالم کو بھی دے سکتا ہے، سارے عالم کی مچھلیوں کو، انسانوں کو، جنوں کو، چرند کو، پرند کو وہ ضرور دے سکتا ہے، وہ ضرور دے سکتا ہے اور دیتا ہے، دے سکتا نہیں، وہ اللہ دیتا ہے۔ اب خیر خواہی کا وقت ہے، سچ پوچھیں، لوگوں کے لیے توبہ کریں۔ ایسے لوگ جن کو توبہ کا خیال ہی نہیں، توبہ کا گمان ہی نہیں، اب یہ حالات جو اس وقت پورا ملک بند، ساری دنیا بند، سارے حالات، سڑکیں، گھر، دفتر، چیزیں بند، اب ان حالات میں اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کا بہترین وقت، گولڈن چانس کہ مخلوق کی خیر خواہی سوچیں۔
اور مخلوق کی خیر خواہی کریں. اب مال نہیں خرچ کر سکتے، دعا تو دے سکتے ہیں، یا حفیظ و یا سلام 11 دفعہ تو پڑھ سکتے ہیں ان کی نیت کر کے. آپ جان خرچ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کوئی محنت کریں، کوشش کریں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، استغفار کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں. اپنے کام بھی کرتے رہیں اور استغفار بھی کرتے رہیں، اپنا کام بھی کرتے رہیں اور اللہ کی بندوں کے لیے ضروریات اللہ کے خزانوں سے مانگتے رہیں، اپنا کام بھی کرتے رہیں. اب یہ وقت ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ وقت ہے مخلوق کی خیر خواہی کا، یہ وقت ہے بندوں کی خیر خواہی کا، یہ وقت ہے اللہ کی بندوں کو اللہ سے ملانے کا اور خود اللہ سے ملنے کا. خیر خواہی کا وقت ہے. کھلا کے، پلا کے، انہیں ہلدی کا ٹوٹکا بتا کے، انہیں یا حفیظ و یا سلام کا ورد کر کے، دم کر کے یا تصور میں ان کی حفاظت کا دھیان کر کے اور انہیں بتا کے، اب خیر خواہی کا وقت ہے. جب لوگ مشکلوں میں ہوں اور لوگ پریشانیوں میں ہوں اور لوگ دکھوں میں ہوں، اس وقت جو بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قحط پڑا، ایک قافلہ آیا، سینکڑوں اونٹ تھے، تاجر آئے، مدینہ کے تاجر آئے. جی آپ کیا نفع لیں گے؟ انہوں نے نفع مانگا. انہوں نے کہا نفع تو بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا اچھا دیں گے. انہوں نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا آپ کو اس سے زیادہ کون دے سکتا ہے؟ اچھا انہوں نے کہا ہم یہ بھی دیں گے. مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. آخر کار کہنے لگے جتنا ہے اس کا ڈبل ہو جائے گا اور اس سے زیادہ ہو جائے گا. اس نے کہا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا میرے اللہ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء. ہم 10 دنیا 70 آخرت کے پابند نہیں ہیں، اس کے پابند نہیں ہیں کہ 10 دنیا میں اس کا 1 کا 10 ملے گا اور آخرت میں 70. ہم اس کے پابند نہیں. یہ تو تمہارے بتانے کے لیے، تمہارے سکھانے کے لیے ہم نے یہ بات کہی ہے. ہم اس کے پابند نہیں ہیں. ہم تو اس بات کے پابند بھی نہیں، بلکہ ہم چاہیں واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ہم اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں. فرمایا میں نے اللہ سے سودا کر دیا، اور جتنے مجبور تھے، پریشان تھے، دکھیارے تھے، بیمار تھے اور بھوکے پیاسے تھے، ان سب کو بانٹ دیا. اس پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انہیں لقب ملا. آج خیر خواہی کے ایام ہیں، خیر خواہی کے ایام. نفرتوں کو چھوڑ دیں. اگر کسی علاقے، کسی مذہب، کسی فرقے، کسی زبان، کسی رنگ، کسی نسل کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہے، چھوڑ دیں. جب ایمرجنسی آتی ہے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا اپنا ہے یا پرایا ہے، پھر بس تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں نے اس کی جان بچانی ہے. آج ایمرجنسی ہے اور اپنی خیر خواہی میں ڈوب جائیں. دعاؤں کے ساتھ خیر خواہی، لفظوں کے ساتھ خیر خواہی، دعاؤں کے ساتھ خیر خواہی. آج میرا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو مجھ سے کہنے لگے کہ میری انسولین ختم ہو گئی ہے اور میں کہاں سے پیسے لوں. اور میں اس کو پرانا جانتا تھا. وہ بالکل مزدور غریب آدمی تھا. ہمیں تو اب خیر خواہی دیکھنی ہے. آپ چارہ نہیں خرچ، آپ 1 آنا، آپ 1 روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور مجبوراً کچھ خرچ نہیں کر سکتے تو بھی خیر خواہی کے موقع موجود ہیں. جان کی خیر خواہی، مال کی خیر خواہی، جذبوں کی خیر خواہی، لفظوں کی خیر خواہی، دعاؤں کے ذریعے خیر خواہی، کیفیات کے ذریعے خیر خواہی. ہمیں ہر حالت میں اپنی نسلوں اور اپنے عالم اور ساری انسانیت کی خیر خواہی چاہنی ہے. یہ خیر خواہی کے ایام ہیں، یہ خیر خواہی کے دن ہیں، یہ خیر خواہی کے موقع ہیں.
یہ خیر خواہی کی گھڑیاں ہیں، یہ خیر خواہی کے لمحے ہیں، ہمیں تو خیر خواہی چاہنی ہے۔ میں نے تو بڑے تجربے کیے بھائی، حلوہ روٹی بانٹنے والوں کے بڑے تجربے کیے، میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا، اور پھر لوگوں کو وقتاً فقتاً بھی بتاتا ہوں کہ خیر خواہی جو ہے وہ حلوہ روٹی لوگوں کو بانٹتے رہے۔ تو میں نے تو جس کو بتایا اس کا بڑا فائدہ ہو، بہت فائدہ ہو۔ پانی دینا، کتنے لوگوں کے قرضے دور، کتنے لوگوں کی بیماریاں دور، اور کتنے لوگوں کی مشکلیں دور، اور کتنے لوگوں کی پریشانیاں دور، پتہ نہیں کیسے دور ہو گئے۔ جس نے بھی یہ حلوہ روٹی کو بانٹا، بہت کمال چیز ہے، بے مثال چیز ہے، کیونکہ حلوہ روٹی پوری خوراک ہے، پوری غذا ہے، سالن بھی ہے، روٹی بھی ہے، بھجیا بھی ہے، روٹی بھی ہے، اور پھر اس میں ہمارے بڑوں کی ادائیں شامل ہیں، ہمارے بڑوں کی اس میں سنت شامل ہے، بڑوں کی سنت ہے، بڑوں کی ترتیب ہے۔ لوگوں کی ضروریات کو دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو لوگ کون ہیں؟ سوال نہیں کر سکتے، سوال نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ بس اب خیر خواہی پہ ہماری طبیعت آمادہ ہو جائے، ہم نے ایک ایک فرد کی خیر خواہی چاہنی ہے، اور کبھی نہ سوچیں، میں یہ بات خاص طور پہ تاجروں سے عرض کر رہا ہوں، کبھی نہ سوچیں کہ اب میں اپنی چیز کو مہنگا کر دوں۔ جو مجبور، بے بس، پریشان، مشکلات اور مسائل میں اٹکے، دھنسے اور پھنسے لوگوں کے لیے رزق کو، روزی کو، راشن کو، چیزوں کو تنگ کرے گا، اللہ پاک بہت اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں، بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اب یہ موقع ہے کہ ہم اگر کسی چیز کو سستا نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، تو چلو بہت زیادہ غیر ضروری نفع بھی نہ لیں، بہت خیر خواہی کا وقت ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میرے گھر میں ہر وقت بیماریاں ہیں۔ میں نے کہا کتنی بیماریاں ہوں گی؟ کہنے لگے ہر بندہ بیمار ہے۔ میں نے کہا ہر بندے کو کتنی بیماریاں ہوں گی؟ اب اس نے جو ہے ہر بندے کی لسٹ بنانی شروع کر دی، ایسے انگلیوں پہ، کسی کو 3 بیماریاں، کسی کو 5 بیماریاں۔ میں نے کہا گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی بیماریاں گنو۔ اچھا گنتے گنتے نا کوئی 27-28 ہو گئی، یعنی گھر کے 5-6 افراد ہیں تو کسی کو 3 بیماریاں، کسی کو 4، مثلا کسی کو گھٹنے کا درد ہے، کسی کو کان کا درد ہے، کسی کو آنکھ کا درد ہے، کسی کو کھانسی ہے، کسی کو بخار ہے، یہ بیماری ہے۔ میں نے ساری جمع کی، میں نے کہا جتنی بیماریاں نا اتنی حلوہ روٹی پکا، اتنی پکا حلوہ روٹی، اور میں نے کہا کوئی زیادہ پکا لے۔ اچھا اس نے میری بات مانی، اور میں نے کہا ایسے لوگوں کو دے جو سوال نہ کرتے ہوں اور ضرورت مند ہوں، ان کو کھلا، اور حلوہ بہترین بنا، اس میں میوے بنا۔ ہمارے ہاں سب دکانیں بند ہیں، لیکن یہ راشن کی دکانیں، یہ گروسری وغیرہ، یہ تو کھلی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے بادشاہوں کو جزائے خیر دے، انہوں نے یہ نظام تو کھولا ہوا ہے۔ یہ ہم کر سکتے ہیں، اور چونکہ یہ دکانیں مسلسل کھلی ہوئی ہیں اس لیے ریٹس وہی ہیں، یعنی ایک اگر کھلی ہوتی نا خطرہ تھا کہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، تو ساری کھلی ہوئی ہیں، راشن کی دکانیں تو ساری کھلی ہوئی ہیں۔ اچھا اس نے یہ بات کیا، اس نے یہ کام کیا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا کہ اس نے جو ہے وہ
روٹی حلوہ پکائی. میں نے کہا ہر ہفتے پکا لو، روز پکا لو، 15 دن کے بعد پکا لو، پر کچھ عرصہ اس کو بار بار حلوہ روٹی بانٹو. کچھ عرصہ بار بار حلوہ روٹی بانٹو. اور اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا. کرتا رہا. پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد مجھے ملا. ایک دفعہ کی ملاقات کے بعد دوسرے ملاقات پہ کچھ، تو میں جب ملا بہت خوش ہوا. مجھے کہنے لگی جی اتنی بیماریاں تھیں نا، اتنی بیماریوں کا تصور کر کے میں نے حلوہ روٹی بانٹی، بلکہ اس سے زیادہ بانٹ دی. اور کہا بیماریاں کم ہوتی گئیں، میں حلوہ روٹی کم کرتا گیا، اور بیماریاں ختم ہو گئی، میں نے بھی حلوہ روٹی ختم کر دی. میں نے کہا کم نہیں کرنی تھی تم. اس نے اپنے ذہن سے سوچا اچھا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جتنی بیماریاں ہوں ہم اتنی ہی بانٹیں. یہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، یہ کوئی خدا نہ خواستہ سند نہیں ہے. یہ جتنی بیماریاں ہوں اتنی حلوہ روٹی بانٹیں، اور تھوڑی بیماریاں ہوں تو تھوڑی بانٹیں، زیادہ بیماریاں ہوں تو زیادہ بانٹیں. کیوں بھائی سن رہے ہیں نا؟ ہاں. آج 2-4 بندوں میں بات کر کے مزہ بھی آ رہا اور انوکھا بھی لگ رہا. ہاں 2-4 بندے سارے آپ بیٹھے، کوئی مجمع تو ہے نہیں، نہ 100 بندہ ہے، نہ 50 بندہ ہے، نہ 20 بندے ہیں، 2-4 بندے. لیکن ایک اطمینان ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا پیغام سارے عالم پہ پہنچ رہا اور ساری دنیا پہ پہنچ رہا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جتنی بیماریاں ہیں اتنی روٹیاں بنائیں، اور جتنی بیماریاں ہیں اتنی جو ہے وہ نہیں. اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچائے. ہماری ایک نانی اماں تھی، ان کی ایک بڑی بہن تھی. وہ جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی، کوئی مصیبت ہوتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تھی، تو وہ کہتی تھی کہ جانور کو ذبح کر دیں. اور کبھی کبھی ایک اور بوڑھی عورت تھی، وہ کہتی تھی میٹھے جانور کی قربانی کرے. تو اس نے کہی میٹھے جانور کون سا ہوتا ہے؟ تو کہی حلوہ روٹی میٹھا جانور ہے، اس کی قربانی کرو. حلوہ روٹی بانٹو اور میٹھے جانور کی قربانی کرو. میٹھے جانور کی. ہمیں اب خیر خواہی پہ سوچنا ہے. یہ موقع ہے بہترین. آپ الحمدللہ صحت مند ہیں. آپ میں سے کسی کو، یا آپ سے مراد میں، پوری دنیا میں میرا پیغام پہنچ رہا. اکثریت کی بات کر رہا ہوں، چند انگلیوں پہ گنے لوگ جن پہ کوئی وائرس کا حملہ ہوا صحت مند ہے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمارے بادشاہوں کو جزائے خیر دے، بڑے خیر کے اقدام کر رہے. تو آپ صحت مند ہیں. اب آپ صحت مند رہیں، اور یہ کیسے رہیں گے؟ یہ اس وقت رہیں گے، آپ صحت مند رہیں. یہ کیسے رہیں گے؟ یہ اس وقت رہیں گے جب تک ان لوگوں کی خیر خواہی نہیں چاہیں گے جو لوگ اللہ کی مخلوق ہیں، مدینے والی کی امت ہے. اس کی خیر خواہی کے لیے میں نے آپ کو حلوہ روٹی بتایا. بانٹیں اس کو، اور مسلسل بانٹیں، مسلسل بانٹیں. اور مسلسل اس پہ فکر کریں. اور دوسرا، توبہ کریں، استغفار کریں. ایک صاحب کو میں نے ایک لفظ بتایا تھا، یا تواب ہو یا کریم ہو. یا تواب ہو یا کریم ہو، یا تواب ہو یا کریم ہو، یا تواب ہو. اس کو میں نے بتایا تھا. میں نے کہا یہ ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیا کر، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، یا ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کر. مصیبتیں بہت تھیں، پریشانیاں بہت تھیں. محدثین نے لکھا ہے یہ جو لفظ ہے نا یا تواب ہو، یہ خود اسم اعظم ہے.
اور اس کے اندر اسم اعظم کی تاثیر ہے. اور جو لفظ ہے نا یا کریم ہو، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. یا تواب بھی اور یا کریم اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو جو چیز اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے تو وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز پیش کر کے اللہ سے وہ منوائیں جو ہم چاہتے ہیں. ہم صحت چاہتے ہیں، ہم عافیت چاہتے ہیں، ہم شفا چاہتے ہیں، ہم حفاظت چاہتے ہیں، ہم راحت چاہتے ہیں، ہم خیر و برکت چاہتے ہیں، ہم عفو اور کرم چاہتے ہیں. اللہ ہم سے وہ چیز اللہ سے منوائیں. جب وہ چیز اللہ سے منوائیں گے، اللہ انسانیت کے لیے، امت کے لیے فضل، کرم اور عطا اور شفقت کے فیصلے فرما دے گا. اب تو بہت اہم وقت ہے، بہت اہم وقت. یا توابو یا کریم، یا توابو یا کریم. کچھ عرصہ لگاتار ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اور میرے جی میں ایک بات پھر آ رہی ہے کہ شاہ اہل اللہ نے جو نسخہ بتایا تھا، ٹوٹکا بتایا تھا، فارمولہ بتایا تھا، وظیفہ بتایا تھا، کہ بندے جمع ہو کے آئے تھے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم سب سروں پہ تاج دھر لو. کس کا؟ ولایت کا. ولایت کا سروں پہ تاج دھر لو. تو پوچھا وہ کیسے؟ کہا جتنے بھی بندے ہیں سب کے لیے توبہ کرو، سب کے لیے ندامت اور سب کے لیے استغفار، اور سب کو اللہ، سب کے لیے اللہ سے مانگو. اللہ ان پہ خیر بھیج دے، راحت بھیج دے، رحمت بھیج دے، عفو بھیج دے، عافیت بھیج دے، برکت بھیج دے. یہ چیز ہمیں مانگنی ہوگی اور اللہ کے خزانوں سے منوانی ہوگی. جب اللہ کے خزانوں سے یہ چیز مانگیں گے، منوائیں گے، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے ہماری دنیا آخرت میں بہتری کر دیں گے اور عافیت کر دیں گے. تو آج کے درس میں نے کچھ چیزیں آپ سے عرض کی ہیں. سب سے پہلی چیز جو میں نے عرض کی ہے وہ توبہ عرض کی ہے کہ توبہ کرنے والا ولایت کا تاج بھی پہنتا ہے، اور توبہ کرنے والے سے خود بیماری تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اور توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بھی بنتا ہے، اور توبہ کرنے والا مقامات اعلیٰ سے اعلیٰ دیکھتا ہے، اور توبہ کرنے والا بڑی بڑی ہستیوں کی زیارتیں سنتا دیکھتا ہے، اور توبہ کرنے والا مشکلات اور مسائل اس سے حل ہوتے ہیں، اور توبہ کرنے والے کے لیے اللہ زندگی میں الجھنیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد دور کر دیتے ہیں، اور توبہ کرنے والے کے لیے اللہ سچی راہیں کھولتے ہیں، اور توبہ کرنے والے کے لیے دنیا بھی بہترین اور آخرت بھی بہترین ہوتی ہے. یہ تو توبہ کرنے والے کا مقام ہے، اور یہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے اور خاص فضل ہے اور خاص کرم ہے. یہ تو ہے توبہ کرنے والے کے لیے. اور اگلی بات میں نے آپ سے عرض کی ہے وہ ہے یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. یہ 5 اللہ کے الفاظ ہیں. ان میں بڑی طاقت ہے اور بڑی قوت ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک راستہ ہے، اس کے ساتھ ایک درخت ہے، ہم کاٹ بھی نہیں سکتے، جو اس کا ایک پتا بھی توڑ لے وہ بیمار ہو جاتا ہے، جو ایک ٹہنی توڑ لے تو جتنی بڑی ٹہنی توڑے گا اتنی بڑی ٹانگ ٹوٹے گی یا اس کی ہڈی ٹوٹے گی. اور لوگ واضح کہتے ہیں کہ اس درخت پہ جنات کا اثر ہے، اور ہم پریشان ہیں. اور وہ درخت ایک صاحب کے گھر ہے. اب ان کا گھر کی ضرورت ہے کہ وہ درخت کاٹنا ضروری ہے، اور وہ درخت اتنا گھنا ہو گیا ہے، وہ صحن سارا کا سارا اور کمرے سارے کے سارے، اور اس کو کاٹ ہی نہیں سکتے. کاٹتے ہیں تو مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تمہیں میں ایک چیز بتاتا ہوں، یہ چیز پہلے 40 دن یا 11 دن یا 21 دن
یہ سارا گھر پڑھے، اور پڑھے ایسے کہ جیسے پاگل ہو کے پڑھتے ہیں۔ یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام۔ 11 دن، 21 دن، 41 دن خوب پڑھو، خوب پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ پڑھنے کے بعد، یہ کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد تمہارے اندر ایک تاثیر پیدا ہوگی، پھر تاثیر سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایسا کرو، اس مکان کے جو درخت ہے، اس درخت کے نیچے 11 افراد مل کے چاروں طرف اس کو بیٹھ کے گڑ گڑا کے پڑھیں، بس 40 منٹ پڑھ کے واپس آ جائیں، اور صرف 3 دن کریں، اور 3 دن کے بعد تم درخت کاٹ دو۔ انہوں نے ایسا کیا اور کچھ بھی نہ ہوا۔ خواب میں گھر کے ہر فرد کے پاس جو ہے وہاں کے لوگ آئے، ہر فرد پہ جو افراد تھے خواب میں آئے اور کہنے لگے تم نے ہمیں بے گھر کر دیا، بے در کر دیا، بے سہارا کر دیا، ہم تم سے انتقام لیتے، لیکن تمہارے پاس جو الفاظ تھے اس کی وجہ سے ہم بے بس تھے۔ الفاظ جو ہیں ان کی وجہ سے ہم بے بس ہیں۔ وباؤں کے لیے، بیماریوں کے لیے، آفات کے لیے، بلیات کے لیے یہ الفاظ بہت طاقتور ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس وقت پورے ملک میں، پوری عالم میں، پورے ورلڈ میں جو اس وقت ہمارے اوپر یہ وبا کی اس وقت مصیبت آئی ہوئی ہے، جس نے ہمارا چین سکون لوٹ لیا ہے، کیا خیال ہے ہم اگر مل بیٹھ کے چند لمحے صرف یہ پڑھیں اور پوری توجہ سے پڑھیں، اور پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ جہاں جہاں موجود ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، تو اللہ پاک جہاں ہماری حفاظت فرمائیں گے وہاں عالم کے سارے انسانوں کی بھی اللہ ضرور حفاظت فرمائیں گے، اللہ ضرور ان پہ کرم فرمائیں گے۔ اگر کیا خیال ہے اگر ہم تھوڑی سی توجہ کے ساتھ، میں پڑھتا جاؤں، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں، لیکن پہلے ایک نیت کر لیں، اور وہ نیت یہ ہے کہ یا اللہ میں یہ جو نیت کر رہا صرف اپنی نہیں، اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی، اپنی نسلوں کی، اپنے محلے کی، پھر نیت بڑھائیں میں اپنے شہر کی، پھر نیت بڑھائیں اپنے علاقے کی، پھر نیت بڑھائیں اپنے صوبے کی، پھر نیت بڑھائیں اپنے ملک کی، پھر نیت بڑھائیں ساری دنیا کے سارے اقوام عالم کی۔ اے اللہ نیت میں کر رہا یہاں حویلی میں بیٹھ کے، اور یا اللہ اس کی خیر کو تو سارے عالم میں پہنچا دے۔ ہم چند افراد بیٹھے ہیں، کوئی مجمع نہیں بیٹھا، پر چند افراد ہم بیٹھے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مجمع پوری دنیا کا بیٹھا ہے۔ ہم سارے مل کے ساری دنیا کی نیت کر لیں اور ہم پڑھیں یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام۔ یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام۔ یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام۔ اللہ ہم ساری عالم کے سارے انسانوں کی اور دنیا کے ہر کونے کونے میں رہنے والے کی نیت کر رہے، اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ اس کی کفایت فرما، اللہ اس کو صحت اور شفا عطا فرما، اور اس کے لیے پڑھ رہے یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام۔ یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام۔ یا حافظو، یا حفیظو، رقیبو، یا وکیلو، یا سلام۔ یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام۔ یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو،
یا وکیلو یا سلام، یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام، یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام، یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام، یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام۔ اللہ اپنے ان ناموں کی برکت سے انسانیت اور سارے عالم کے جتنے بھی تیرے بندے بندیاں صحت مند یا مریض، اے اللہ جتنے بھی ہیں ان سب پہ کرم، ان سب پہ فضل، اور ان سب کے حال پہ فضل اور کرم کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ سے ہم مانگ رہے اور اللہ سے نام کی حفاظت پا رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی حفاظت کا ذمہ لے لیا انشاءاللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اللہ نے اپنے بندوں کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اور اللہ نے اپنے بندوں کو صحت مند کر دیا، اور اللہ نے اپنے بندوں پہ کرم کر دیا۔ ہمارا حصہ مل گیا، آپ خوش قسمت ہیں۔ کل کلاں میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ بیمار تھا، تو نے میرے بیمار بندے کے لیے کیا کیا؟ یا اللہ حویلی میں ہم 2-4 افراد نے بیٹھ کے یا اللہ یہ پڑھا تھا، یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام۔ اے اللہ ہم نے بیٹھ کے پڑھا تھا اور تیرے بندوں کی نیت کی تھی، نہ ہم نے مذہب دیکھا تھا، نہ فرقہ، نہ رنگ، نہ نسل، نہ قوم، نہ زبان، نہ مسلک۔ یا اللہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا تھا، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تیرے حبیب کی امتی سارے ہیں، ہم نے ان سب کا تصور کر اور سب کی خیر کو سامنے رکھ مانگ کے یا اللہ ہم نے کیا تھا۔ تو کریم ہے اور تیرے کرم سے ہوا اور ہوگا، اور یا اللہ تیرے کرم سے ہوتا ہے اور ہوا ہے، تو یا اللہ ہم نے یہ حصہ ملایا تھا۔ تو اللہ بڑا خوش ہو گئے۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک جل شانہ بندے سے فرمائیں گے میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو بتائیں گے یا اللہ آپ تو پیاس سے پاک ہیں، فرمایا میرا ایک بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا ایسے ہے جیسے تو مجھے پلاتا۔ میرے بندے میں بھوکا تھا، اسی طرح پھر فرمائیں گے میرے بندے مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی۔ اب اللہ پاک جل شانہ ان چیزوں سے پاک ہیں، یہ عیب ہے، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ سارے عیبوں سے پاک ہے۔ اب ہم نے بیٹھ کے جو اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کے لیے بیٹھ کے اب پڑھا ہے، اللہ کو کتنا ترس آیا ہوگا۔ اب جو بیٹھ کے دعا مانگیں گے پھر اللہ کو کتنا ترس آئے گا۔ اب آپ آج ایک نیت کریں، پوری دنیا میں جتنے بھی میری بات کو سن رہے یا بعد میں سنیں گے، ایک نیت کریں، وہ نیت کریں کہ ہم اپنی جیب میں سے 1 پیسے سے لے کر 1 لاکھ 1 کروڑ 1 ارب تک ہم فوراً ابھی نکالیں گے۔ آپ میں سے غریب ہے نا، 1 روپیہ نکال دیں، 5 روپیہ نکال دیں، بس آج ہم نے پیسے ضرور خرچ کرنے ہیں، جان بھی خرچ کرنی ہے، مال بھی خرچ کرنا ہے، اور وقت بھی خرچ کرنا ہے، اگر تو آج ہم خیر خواہی کے جذبے کو لے کر بیٹھے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ساری نیت کریں، ساری جتنی دنیا میں لوگ بیٹھے میں ان سے عرض کر رہا، جتنے لوگ بیٹھے ان سے عرض کر رہا، یہ 2-4 بندے بڑے شور کر کے کہہ رہے، میں اصل میں ان سے عرض کر رہا، ان کی آواز مجھے آئی نہیں رہی، اصل میں ہی سنا رہا، وہ کہاں سنا رہے۔ آپ سے عرض کر رہا ہوں جو پوری دنیا میں بیٹھے میرے ساتھ باتیں کر رہے اور میرے ساتھ محو گفتگو ہیں اور میری باتوں میں میرے ساتھ شریک ہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں فوراً پیسے نکالیں، اور فوراً پیسے نکال کے نیت کر لیں
نکالتے نہیں نیت کر لیں کہ میں نے اتنے پیسے جو ہیں اتنے پیسے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیے، اب ان دکھیاروں پہ، غم کے ماروں پہ، مریضوں پہ، سوال نہ کرنے والوں پہ، اور ان پہ میں خرچ کروں گا۔ یہ موقع ہے، یہ پوری دنیا کے جتنے مخلصین بیٹھے ہیں، اللہ کی بندیاں اور بندے بیٹھے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، ان سے عرض کر رہا ہوں، آج خیر خواہی کا جذبہ ہے، بہت خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ اللہ کی مخلوق پریشان ہے، خوف ہے، خوف، اور قرآن نے کہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے خوف دے کر۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ اللہ نے خوف دے کے، خوف ہمارے پر مسلط کر دیا، خوف اللہ نے مسلط کر دیا۔ اب اس خوف کو ختم کرنا ہے، دعاؤں کے ذریعے بھی، دواؤں کے ذریعے بھی، اور صدقے کے ذریعے بھی، مدد کے ذریعے بھی، اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے ذریعے بھی اس خوف کو ختم کرنا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ سورۃ ارائیت الذی یکذب بالدین، سورۃ الماعون 7 بار اپنے گھر میں صبح شام پڑھیں۔ اور یہ ویسے بھی میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کاکروچ، چوہے، ٹڈیاں، کھٹمل، پسو، کیڑے مکوڑے، سانپ، ان چیزوں کے لیے بہت آزمودہ ہیں، اور یہ بات تو ہمارے مشاہدے میں بار بار آئی ہے کہ واقعتاً اس کی تاثیر بہت لاجواب ہے۔ لیکن یہ اس مصیبت اور اس جراثیم، اس وائرس کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ ہم نے خیر کا کوئی عمل ایسا ہو جس سے خیر مل جائے، جس سے مصیبت ٹل جائے اور جس سے پریشانی دور ہو جائے، ہم نے کوئی خیر کا عمل نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا، کوئی خیر کا عمل نہیں چھوڑنا۔ یہ میں آپ پوری دنیا کی جتنے احباب ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں۔ یہاں 2 بندے بیٹھے ہیں، شور زیادہ کر رہے ہیں، مجھے ان کا شور نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، وہ سارے 100 نمازی ہوتے تھے، سب زیادہ آمین وہی کے زور سے کہتے تھے، اور نماز بھی کبھی کبھی پڑھنے آتے تھے، اور اصل میں آمین اس لیے کہتے تھے بھی میں بھی ہوں۔ تو یہاں ہمارے پاس کوئی بندہ، 1-2 بندے آئے بیٹھے ہیں، وہ سب زیادہ شور کر رہے ہیں، اور مجھے ان کا شور نہیں چاہیے، مجھے آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ یہ 2 بندے بٹھا کے باتیں کر رہا، یہ بھی ہیں، مخلص ہیں، لیکن میں اس وقت جو پوری دنیا کے سارے عالم کے انسانوں سے بیٹھا باتیں کر رہا، میں ان سے عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، اب نے آپ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے جو ہے وہ پیسے نکال دیے، اب پیسے رکھ لیے، اب ہم نے اس کا مصرف ڈھونڈنا ہے۔ اب بعض ملک دنیا کے ایسے ہیں جہاں حلوہ روٹی نہیں پکا سکتے، دنیا کے بعض ملک ایسے ہیں کہ حلوہ روٹی ہم نہیں پکا سکتے، اس کے لیے وہ ایسی ان کی ضروریات پوری کریں جو ان کے گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں، ان کے گھر کی ضروریات پوری ہو جائیں، اس پہ خرچ کریں۔ اور ہمارے بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں حلوہ روٹی پکا سکتے ہیں، اور حلوہ روٹی کے علاوہ بھی ایسا بندہ جس کے گھر میں اور ضروریات ہیں اس میں بھی خرچ کریں۔ صرف حلوہ روٹی نہیں ہے، انسان کی اور ضرورتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ بھی خرچ کریں۔ لیکن اب خیر خواہی ہم نے دعاؤں سے بھی، اعمال سے بھی، مال سے بھی، حفاظت والے اعمال سے بھی، اور ان کی حال حوال پوچھنے سے بھی ہم نے اپنی خیر خواہی بڑھانی ہے، اپنی خیر خواہی بڑھانی ہے، اور بہت توجہ سے بڑھانی ہے، اور بہت دھیان سے بڑھانی ہے۔ ہماری یہ خیر خواہی جتنی بڑھتی جائے گی، اللہ پاک کو ترس آتا جائے گا، اللہ کو رحم آتا جائے گا، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ آج یاد رکھیے گا، لوگ بہت مشکل میں ہیں، ان کی مشکل میں ان کی خیر خواہی چاہ لیں، خدا نہ خواستہ اگر مشکل ہوئی اور ہماری خیر خواہی چاہنے والا کوئی بھی نہ ہوا، اللہ براہ راست ہماری مدد کو آئے گا۔ کیوں؟ یہ وہ بندے تھے جنہوں نے میری بندوں کی خیر خواہی چاہی تھی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میرا بندہ
احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو نے میرے بندوں پہ احسان کیا تھا، وہ مصیبت اور آزمائش میرے امر سے آئی تھی، میرے حکم سے آئی تھی اور میرے حکم سے ٹلی تھی، لیکن اس وقت میں نے تجھے دیکھ لیا تھا، تو نے میرے بندوں پہ ترس کھایا تھا، تو نے میرے بندوں کی خیر خواہی چاہی تھی، تو میرے بندوں کے لیے دعاؤں میں لگ گیا تھا، تو استغفار اور توبہ میں لگ گیا تھا، کوئی توبہ کرنے والا نہیں تھا، تو خود توبہ میں لگ گیا تھا، تو مسنون اعمال میں حفاظت والی دعاؤں میں لگ گیا تھا، اور تو نے میرے سارے بندوں کا تصور کیا تھا، سارے بندوں کا تصور کیا تھا۔ ایک پیکج اور دیتا ہوں۔ اب ہیں اکثر پوری دنیا میں واقعات آ رہے، فلاں بیمار ہو گیا، فلاں کو وائرس لگ گیا، فلاں کو یہ تکلیف ہو گئی۔ اب ہمیں چاہیے، ہم جو حویلی میں بیٹھے ہیں نا، یہ 2-4 افراد ہی بیٹھے ہیں، ہم سارے جا کے ایک ایک بندے کی عیادت کر کے آئیں، اور آپ جو پوری دنیا میں میری بات سن رہے، آپ بھی جا کے عیادت کریں۔ کیسے ممکن ہے؟ اب کہاں جائیں ہم؟ کیسی عیادت کریں؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم سارے بندوں کی عیادت کی نیت کر لیں۔ سارے افراد جہاں جہاں بھی ہیں ان کی عیادت کی نیت کر لیں، ان کی خیر خواہی کی نیت کر لیں، ان کی صحت کی نیت کر لیں، ان کی تندرستی کی نیت کر لیں۔ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو چاہے وہ یہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں یا کسی اور بھی بیماری میں مبتلا ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ تصور کر لیں میں سب کے پاس گیا، حال احوال پوچھا، ان کو دعائیں دیں، ان سے دعائیں لیں، پھر تھکا ہوا گھر آیا، گھر والوں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا اتنے لوگوں کی عیادت کرنے گیا تھا اور اتنا لمبا سفر کیا تھا۔ گھر والے کہنے لگے بڑی بات ہے جی، ماشاءاللہ آپ گئے تھے اور آپ نے اتنے لوگوں کی عیادت کی اور اتنے لوگوں کا سفر اور اتنے لوگوں کا ساتھ دیا، تو کون نیت کرے گا؟ ساری دنیا کے انسان کریں گے نا، ہیں؟ ساری دنیا کے انسان کریں، سارے عالم کے انسان کریں۔ ہم سب کی عیادت کرنے جا رہے، ہم سب کے حال پوچھنے جا رہے، ہم سب کا خوف، ہراس اور پریشانی کے خاتمے کے لیے انہیں تسلیاں دے رہے، اور فرمایا دکھیارے کو تسلی دینا اللہ کو پسند ہے، مصیبت زدہ کو تسلی دینا میرے رب کا پسندیدہ عمل ہے۔ دکھیارے، غم کے مارے اور مصیبت زدہ کو تسلی دینا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب عمل ہے۔ ہم تسلیاں دے رہے ہیں، بیٹھے ہی بیٹھے تسلی دے رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہم بیٹھے بیٹھے کیا کیا منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ ایک منصوبہ تسلی کا بھی بنا لے، ایک منصوبہ عیادت کا بھی بنا لے، ایک منصوبہ خیر خواہی کا بھی بنا لے، اور ایک منصوبہ یہ بنا لے کہ ہم سب کی جو ہے مصیبتیں، پریشانیاں اللہ تو دور کر دے، ہم ان کو تدبیریں بتا رہے ہیں۔ اور جب تسلی دینے جائے نا کسی کو، عیادت کرنے جائے، اس کو یا حفیظ و یا سلام 11 دفعہ بتا کے آ جائے، یہ نیت کر لیں۔ اچھا، ہم یا حفیظ و یا سلام 11 بار نہ ابھی پڑھ کے جتنی بھی دنیا کے مریض، دکھیارے، پریشان ہیں ان کو بھی، اور جو نہیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی کر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ کر لیں نا؟ ہاں بھائی، ماشاءاللہ ہمارے 1-2 بندے ہیں وہ شور بہت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر، زندگی میں آئے پہلی دفعہ ہے لیکن شور شرابہ ان کا بہت زیادہ ہے۔ وہی بندہ ہے جو کبھی کبھی نماز میں آتا تھا، اور نہیں بھائی، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم نے سب کی نیت کر کے کیا کرنا ہے؟ یا حفیظو یا سلام پڑھنا ہے، سب کی نیت۔ اللہ جو مریض ہیں ان سارے مریضوں کی نیت کر کے، اور جو صحت مند ہیں
ان کی حفاظت کی نیت کر کے یا حفیظ و یا سلام، یا حفیظ و یا سلام، ہم سارے دل ہی دل میں پڑھیں، یا حفیظ و یا سلام، 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 یا حفیظ و یا سلام۔ کیوں جی 11 دفعہ ہو گیا؟ یہ ہم نے سب کی نیت کر کے پڑھ لیا۔ پتہ نہیں پوری دنیا میں میرے ساتھ پڑھا، پوری دنیا کے لوگوں نے میرے ساتھ پڑھا اور پڑھیں گے، اور پتہ نہیں کیوں کون سا اللہ کا محبوب بندہ، مقبول بندہ اور اللہ کا نیک بندہ، اس کے پڑھنے سے رب نے سب کی حفاظت کا فیصلہ کر دیا۔ ہاں، بعض مقبول بندے ایسے ہوتے ہیں، ان کے پڑھنے سے اللہ پاک جل شانہ نے سب کی حفاظت کا فیصلہ کر دیا اور سب پہ کرم بھیج دیا۔ میں کہ حج میں بعض اوقات ایک بندہ ہوتا ہے، لاکھوں کا حج قبول کروا لیتا ہے۔ نماز میں بعض اوقات فرمایا ایک بندہ ہوتا ہے، سب کے سجدوں کو قبول کرا لیتا ہے۔ اور کوئی بعض اوقات بہت بڑا مجمع اجتماعی دعا میں ایک بندہ، اور یہاں تک فرمایا کہ جنازے میں بعض اوقات ایک بندہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بخشش ہو جاتی ہے، یا اس میت کی یا میت سمیت خود سارے نماز جنازہ پڑھنے والوں کی۔ یا حفیظ و یا سلام، ہم نے مجمع کا تصور کر کے، ہم نے مجمع کا دھیان کر کے، ہم نے سارے عالم کا تصور کر کے توجہ سے یا حفیظ و یا سلام پڑھ لیا، اور ان کے لیے ہدیہ کر دیا، اور ان کے لیے دعا کر دی، اور ان کے صحت اور تندرستی، اور پھر ان کی عیادت بھی کر لی۔ اچھا بھائی، اب سارے حضرات جتنی بھی ہیں، ہم نے سب کی عیادت کی نیت کی، سب کی خیر خواہی کی نیت کی، سب کو حوصلہ دیا، اور سب کے جو ہے اب ہم نے جو ہے عیادت کر کے اب گھر لوٹے ہیں۔ اب اس کا اجر کیا ہے؟ ابھی ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ شام ہے، اب جو شام کو مریضوں کی عیادت کرے گا، صبح تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعا کرے گا۔ اب یہ میرے گمان میں ہے یہ تو ایک بندے کے لیے اجر ہے، اور جو ساری دنیا کے مریضوں کی عیادت کرے گا وہ 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ پتہ نہیں کتنے ہوں گے، تو اس پہ کیا ملے گا؟ ہم سوچیں تو صحیح، اس پہ کتنے فرشتوں کو اللہ لگائے گا دعاؤں میں۔ اور یاد رکھنا، جو فرشتوں کی دعاؤں میں آ گیا وہ حادثوں سے بچ گیا، وہ بیماریوں سے بچ گیا، وہ وائرس کے حملوں سے بچ گیا، وہ مشکلات قرض و مسائل سے بچ گیا، وہ تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچ گیا۔ کیوں؟ خود فرشتوں کو اللہ نے بھیج دیا، فرشتوں جاؤ اس کے لیے دعا کرو، فرشتوں جاؤ اس کے لیے مناجات کرو، فرشتوں جاؤ اس کے لیے مانگو۔ آپ نے 70,000 فرشتوں کو لگا دیا، اور 70,000 سے کہیں 70,000 زیادہ اپنے لیے دعاؤں میں صرف اب خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر ہے، اور اب ہم اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی اور ان کی خیر چاہنے میں لگ گئے ہیں۔ ہم عیادت بھی کر رہے، ہم یا حفیظ و یا سلام بھی پڑھ رہے، اور پھر ایک اور دعا کرنی ہے، یا اللہ جو دکھیاروں اور غم کے ماروں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو تو جزائے خیر عطا فرما۔ ہم نے یہ نیت بھی کرنی ہے کہ جو اس وائرس کے ختم کرنے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور ایمان والے ہیں تو ان کو ایمان اعمال کی زندگی عطا فرما، اور اللہ پاک اگر اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنت میں بھیجے گا تو ان کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ ہمارے دل میں ان کے لیے بھی سچی خیر خواہی کا جذبہ ہو، نفرت کا جذبہ نہ ہو۔ ہم یہ جذبہ آج لے کر بیٹھے ہیں، تو آج کی ساری گفتگو کا جو متن ہے، خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اب لوگوں کی خیر خواہی بڑھ جائے، خدمت کا جذبہ بڑھ جائے، دعاؤں کی شکل میں بھی، دواؤں کی شکل میں بھی،
اور اگر ہماری جیب 1 روپے کی اجازت دیتی ہے تو 1 روپے کی شکل میں بھی ہم سارے کے سارے اپنے اس مشن میں لگ جائیں اور اپنے اس کام میں لگ جائیں. بس ہمارا پھر تن من دیکھیں اللہ کیسے اس کو سرخرو کرتا ہے اور اللہ ہماری کیسی حفاظت کرتا ہے. نوچندی جمعرات ہے. بس اب بیٹھے بیٹھے خود ہی ذکر کر لیجئے گا اور اللہ کے نام کو خود ہی دل میں بسا لیجئے گا. حالات ایسے ہیں جس میں درس ہو گیا. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. کچھ باتیں، کچھ یادیں، کچھ یاد دہانی ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئی. میں خود یاد دہانی کا محتاج ہوں. تو انشاءاللہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس فیصلے میں آج ہم اللہ کو منائیں گے اور اللہ کو منا کر توبہ کریں گے اور اللہ کی مخلوق کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بڑھ جائے گا، مال کی شکل میں اور غذا کی شکل میں اور دوا کی شکل میں اور دعا کی شکل میں اور توبہ اور استغفار کی صورت میں. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی ہم ضرور یہ چیز کریں گے. تو سارے حضرات درود شریف پڑھیں اور دل سے دعا کرتے ہیں. دل سے دعا کرتے ہیں. سارے حضرات درود شریف پڑھیں گے، دل سے ہم دعا کریں گے. اور ہاں، یہ حضرات بتا رہے پوری دنیا کو دم بھی کرنا ہے حفاظت کا. تو دنیا میں جتنے بھی ہمارے عالم میں لوگ بیٹھے ہیں اپنا بھی تصور کر لیں، بیٹھے بیٹھے سر جھکا کے توجہ سے دھیان سے، اور سارے عالم کا بھی تصور کر لیں، ساری دنیا کا بھی تصور کر لیں اور سب انسانوں کا تصور کر لیں. اللہ جو بیمار ہیں ان کا بھی، جو صحت مند ہیں ان کی حفاظت کا بھی سخت ترین تصور کریں. میں اللہ جل شانہ کا نام پڑھوں گا، آپ تصور کریں گے، میں دم کروں گا آن لائن پوری دنیا کو، سارے عالم کو، سارے ورلڈ کو انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیں، دعا مانگتے ہیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ سارے فقیر، بھکاری، محتاج جمع ہے تیری بارگاہ میں. ہم سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہم سب کی مشکلیں حل فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا. تیری بندیاں اور بندے یا اللہ دنیا کے جس کونے میں بیٹھے دعائیں کر رہے، آہیں کر رہے،
یا اللہ تو ان سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما اور سب کی مشکلیں حل فرما۔ یا اللہ اس آنے والی آفت اور بلا سے ہماری حفاظت فرما اور اس کے شر سے حفاظت فرما اور ہر فتنے سے حفاظت فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما، ہر خیر کو متوجہ فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تو غیب سے صحت اور شفا کے اعلان فرما اور فیصلے فرما، ہماری نسلوں کے لیے خیریں عافیتیں عطا فرما۔ آقا بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، جتنی مشکلات میں پریشانیوں میں جو اٹے ہوئے بھٹکے ہوئے پریشان ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما اور ایسی دور فرما کہ پھر کبھی پریشانیاں کبھی لوٹ کر نہ آئیں۔ تو غم کے ماروں کو پریشانیاں اور پریشانوں کے ماروں کی پریشانیاں اور ایسی پریشانیاں جو کبھی کسی سے بیان نہیں کر سکتے، وہ حسرتیں لے کر قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ سب کو خوشیاں دے، خوشحالیاں دے، راحتیں دے، عافیتیں دے اور برکتیں دے، سدا کی خیریں دے، سدا کی راحتیں دے اور سدا کی برکتیں دے۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ پوری دنیا میں جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے، جو بے گھر ہیں ان کو گھر دے دے، جو بے در ہیں ان کو در دے دے، جو بے سہارا ہیں ان کو سہارا دے دے۔ اے اللہ ہمارے ہر پل کو محفوظ کر دے، ہمارے ایمان کی حفاظت، ہمارے اخلاص کی حفاظت اور ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کفایت فرما، یا اللہ کفالت فرما، یا اللہ مدد فرما۔ اللہ پوری دنیا اس وقت خوف میں مبتلا ہے، یا اللہ واقعی تیری آزمائش ہے اور اس آزمائش کے پیچھے ہماری کوتاہیاں ہیں۔ اے اللہ سب کے دلوں میں سکون بھر دے، سب کے دلوں میں راحت بھر دے اور سب کے دلوں میں امن بھر دے۔ اللہ خوف سے نجات دے دے، خوف سے امن دے دے، رحمت اور راحت دے دے، فضل اور کرم دے دے۔ تیری رحمت سے ہوا ہے ہوگا اور تیرے کرم سے ہوا ہے ہوگا، بس اپنی رحمت اور اپنے کرم کو متوجہ فرما۔ یا اللہ کسی کو بے بس کو اور کسی بے سہارا کو یا اللہ ایسا نہ ہو کہ تیرا سہارا نہ ملے، سب کو اپنی رحمت دے، سب کو اپنا سہارا دے۔ اور دنیا میں لوگ اپنے گھروں میں ہیں، یا اللہ ان کو گھروں میں اپنی یادیں عطا فرما، اپنے حبیب پہ درود و سلام عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیح عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے یہ فارغ اوقات غفلتوں میں ڈوب نہ جائیں اور نافرمانیوں میں ڈوب نہ جائیں۔ اے اللہ ان فارغ اوقات میں اپنی محبتیں، اپنا فضل بھیج دے، اپنی کریمی، اپنا کرم بھیج دے، اپنی شفقت اور اپنی عطا بھیج دے۔ یا اللہ ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں۔ اس مصیبت نے، اس فتنے نے ہمیں بے بس کر دیا۔ اس مصیبت میں ہماری مدد فرما اور اس مصیبت کو ختم فرما۔ غیر مسلموں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے اس مصیبت کو ختم فرما، سب کے لیے پریشانیاں دور فرما اور ہمارے بادشاہوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ وہ اس مصیبت میں لوگوں کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں خیر خواہی کا سچا جذبہ عطا فرما۔ ہمیں اپنا مال خرچ کرنے والا بنا، جان خرچ کرنے والا بنا، جذبات خرچ کرنے والا بنا اور اپنے جذبات کے ذریعے مخلوق کو خیر پہنچانے والا، برکت پہنچانے والا، راحت پہنچانے والا بنا۔ یا اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرما اور ہر پریشانی کو دور فرما۔ جو اس سے پہلے مانگی تھی وہ بھی قبول فرما، جو اب مانگ رہے وہ بھی قبول فرما۔ سدا عافیتیں، برکتیں، راحتیں عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ اللہ دنیا میں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا، لکھا یا توقع رکھتے ہیں یا ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، ان سب کی دعائیں قبول فرما، ان سب کی پریشانیاں دور فرما، ان سب کی مصیبتیں حل فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔